جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ احقاف ہے۔ احقاف اصل میں ایسے جو ریت ہوتی ہے اس کے بڑے بڑے ڈھیر بن جاتے ہیں، تو ان کو جہاں پر مطلب اڑتی رہتی ہے، ایک جگہ سے اڑی دوسری جگہ جا کے بن گئی، تو وہ عاد والی قوم جو تھی ان پہ جو آباد تھی وہاں اس زمانے میں تو ویسا نہیں رہا ہوگا، لیکن اب وہ چونکہ وہاں پر ریت کا بسیرا ہے اور ان کے اب جو یادگاریں اور ان کے جو نشانات ملے ہیں وہ ریت کے نیچے تھے، تو اس کی طرف اس آیت میں تذکرہ ہے، تو اس لیے اس کا نام سورہ احقاف ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے، جو اللہ تعالیٰ وہ ہے جو عزیز ہے اور حکیم ہے۔ ہم نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، آسمان و زمین اور ان کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے، وہ سب حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور ایک مدت کے لیے ہم نے ایک مدت ان کی متعین کر رکھی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور جب ان کو ہماری بات سے ڈراوا دیا جاتا ہے تو وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ خود آ رہے تم، تو اے لوگو ذرا سا یہ بتا دو کہ تم جن کو پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، جن کی عبادت کرتے ہو، جن کو تم خدا سمجھتے ہو، ان کا تو مجھے کوئی تخلیق تو بتا دو جو انہوں نے زمین آسمان میں کہیں کچھ پیدا کیا ہو، یا ان کی کہیں حکمرانی چل رہی ہو آسمانوں کے اندر، اور اس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی کتاب اتری ہوئی ہو تو وہ لے آؤ، یا کوئی علم کا کوئی نقش و نگار، کوئی ثبوت، کسی قسم کی کوئی تحریر، کسی قسم کا کوئی پتھروں پہ لکھا ہوا کوئی چیز کچھ ہو وہ تو لے کر آؤ۔ اگر تم اتنے بات کر رہے ہو، سچائی کے ساتھ تم بات کر رہے ہو، تو صداقت کا کچھ تو ثبوت لے کر آؤ۔ لیکن بہرحال جو لوگ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں، وہ تو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور جن کو پکارتے ہیں وہ ان کی کوئی پکار پہ لبیک کہہ ہی نہیں سکتے، وہ ان کو پکار پہ ان کو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ قیامت تک وہ ان کو پکارتے رہیں گے، تب بھی وہ ان کی دعا کا کوئی جواب نہیں دیں گے، بلکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کون کو پکار رہا ہے۔ بہرحال جب قیامت کے دن ان سب کو جمع کیا جائے گا تو یہ جن کو وہ دوست سمجھتے تھے وہ ان کے دشمن ہوں گے، اور وہ کہیں گے ہم نے تو تمہیں اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ وہ تو انکار کریں گے اس کا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ، اور جب ہماری آیتیں ان کے پاس پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے، تو کفر والے یہ کہتے ہیں، جو حق کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، کہ بھائی جو آپ یہ لے کر آئے ہیں نا، بس یہ تو جادو لگ رہا ہے ہمیں، یا پھر آپ نے اپنی طرف سے بنا کے نکال دیا ہے، خود ہی بنا لیا ہے۔ تو آپ فرما دیں کہ اگر مجھے بنا لیتا میں تو میرا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا سلوک کرتا، اور میرا معاملہ تو اللہ کے سامنے تم بچانے آ ہی نہیں سکتے تھے مجھے اللہ تعالیٰ سے، اور وہ تم جو باتیں تم بناتے ہو، ہاں وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، گواہی اس کی کافی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان میں، وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اے لوگوں، نبی آپ لوگوں سے یہ کہیے کہ دیکھو میں کوئی پہلی مرتبہ آنے والا تو رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے کتنے رسول آ چکے ہیں، تو تمہارے اوپر تمہیں تعجب مجھ پر کیوں ہو رہا ہے؟ ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور چلا آ رہا ہے، تو تمہیں جیسے ان کو مانا تھا تم نے کسی ایک کو مانتے ہو ان میں سے، تو اس میں مجھے ہی مانو۔ وما ادری، اور مجھے نہیں معلوم کہ میرا رب میرے ساتھ کیا کرے گا یا تمہارے ساتھ کیا کرے گا، میں تو صرف اس وحی کی اتباع کرتا ہوں جو اللہ نے مجھ پر اتاری ہے، اور میں تمہارے لیے بہت ہی کھلے واضح انداز میں ایک ڈراوا دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ، اے لوگوں یہ بتاؤ کہ اگر میرے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ وہاں اپنے پاس کچھ رکھا ہوا ہے اور تم اس کا کفر کرتے ہو، تو اس سے کیا تمہیں پھر کیا ملے گا اس سے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کچھ کر دیا ہے، تم انکار کرتے ہو، تمہارے انکار سے میرا کیا نقصان ہوگا؟ اور پھر بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا جس نے گواہی دی کہ یہ بات جو کہہ رہے ہیں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارے ہاں بھی نبی آئے تھے اور ہماری کتابوں میں ان کے بارے میں لکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاید بنی اسرائیل میں سے عبداللہ ابن سلام ہیں یا سلام تھے، یا ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان میں سے بنی اسرائیل میں سے کھڑے ہو کے ایک آدمی نے گواہی دی، تو وہ تو ایمان لے آیا، لیکن تو تم تکبر میں پڑے ہوا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور پھر یہ کفر کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں ایمان والوں سے کہ اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو ایمان کی وجہ سے ہونا تو یہ چاہیے تھا، جو ہمارے پاس دولت کے انبار لگے ہیں، ہماری دنیا کے ہمارے پاس ہر چیز ہمارے پاس ہے، تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ تمہارے پاس یہ چیزیں پہلے آتی، وہ تو ہمارے پاس ہیں، تو دنیا کی دولت ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے، تو اس کا مطلب تمہارے پاس یہ کیسے ہوگا کہ خدا کی ہدایت تمہارے پاس پہلے پہنچ گئی، ہمیں نہیں ملی؟ وَإِن لَمْ يَهْتَدُوا، اللہ تعالیٰ کہتا بھی اگر تم اس کی ہدایت نہ پا سکو تو اس کا کیا علاج ہے؟ بہرحال وہ یہی کہیں گے کہ صاحب یہ تو پہلے بھی لوگوں نے ایسے جھوٹ گھڑ رکھے تھے، انہوں نے بھی یہی گھڑ لیا ہے۔ وَمِن قبلی، لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی جو ان کی رہنمائی کرنے والی کتاب تھی اور رحمت دینے والی کتاب تھی، رحمت کا ذریعہ بننے والی کتاب تھی، اور یہ بھی کتاب ہے جو پرانی چیزوں کی تصدیق کرتی ہے، اور ہم نے اس کو عربی زبان کے اندر اتارا ہے
تاکہ ظلم کرنے والوں کے سامنے کے لیے یہ ڈرامہ کی کتاب بن جائے اور احسان کرنے والوں کے لیے بشارتی کتاب بنے۔ ان الذین قالوا، پھر اللہ نے تعریف کی اپنے اچھے بندوں کی اور کہا کہ وہ لوگ جو یہ کہہ دیتے ہیں ہم اللہ کو رب مانتے ہیں اور پھر اس میں استقامت کے ساتھ جم جاتے ہیں، فلا خوف علیہم، تو ان کے لیے تو کسی طرح کا خوف ہے نہ ان کو کوئی غم ہوگا، اولئک اصحاب الجنت، یہ اصحاب جنت والے ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ وہ عمل تھا جس کا ان کو یہ بدلہ ملا ہے۔ اور دیکھو ہم نے 15ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیسی بات تفصیل سے کہی ہے، اور میں اس کو اس طرح سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 نسلوں کی کامیابی کا ذکر کیا ہے اس آیت میں، کہ ہم نے انسان کو یہ وصیت کی تھی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ دیکھو ان کی تمہاری ماں نے، ہر ایک کی ماں نے کس طریقے سے تکلیف سہتے ہوئے، پریشانی اٹھاتے ہوئے اور ہر طرح کی یہ اپنے جسم کی کے ساتھ مشقت کرتے ہوئے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا، پھر تمہاری ولادت ہوئی، وہ بھی بڑی مشکل سے ہوئی، اور پھر اس نے تم کو اپنے دودھ پلاتی رہی۔ اس میں 30 مہینے اس کو لگے، ولادت میں، حمل میں، اور اس کے بعد حمل و ولادت اور دودھ چھڑانے میں۔ اب اس کے بعد جب ایک انسان اپنی عمر کی، اچھی عمر کو، طاقت کی عمر کو پہنچ گیا اور اس کی عمر 40 سال کی ہو گئی، جو کمال کی عمر ہوتی ہے، بہت ہی میگزیمم لیول کی ہوتی ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھ پر بڑا شکر کیا، بہت بڑا پر احسان کیا ہے، تو اب آپ مجھے اس کی اور توفیق دے دیجئے کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں، کہ آپ نے میرے والدین کے ساتھ احسان کیا جو میری ایک پہلی نسل تھی جو ایمان والی تھی، پھر آپ نے مجھ پر احسان کیا جو میری دوسری نسل ہے۔ اب آپ مجھے اس کی توفیق دیجئے کہ میں اچھے عمل کرتا رہوں جس سے آپ راضی بھی ہوں، اور اب میری تیسری نسل کی میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ میری ذریت کو بھی میرے لیے ٹھیک کیجیے گا، اس کی بھی اصلاح احال کر دیجیے گا، اور میں تو آپ کی طرف توبہ کے ساتھ لوٹتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اچھے عمل کو ہم قبول کریں گے، اور جو ان کے اگر کوئی برائیاں ہیں تو ہم ان سے درگزر کر دیں گے اور جنت والے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ سچا وعدہ ہے جس سے وہ ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسری نسل کا ایک اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک پہلی نسل مسلمان ہے لیکن دوسری نسل تک آتے آتے گڑبڑ ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ان کو ذرا تو یاد کرو کہ والدین ہیں، وہ دونوں مسلمان ہیں، اور وہ اپنے بیٹے سے یہ کہتے ہیں کہ تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے، تمہارا برا ہو، تم یہ کہتے ہو کہ بھئی اگر ہم مر جائیں گے دوبارہ کیسے نکالے جائیں گے، اور جب صدیوں ہمارے اوپر گزر جائیں گی تو کہاں سے ہم زندہ ہوں گے۔ وہ یہ بچہ جو ہے انکار کر دیتا ہے خدا کے قیامت کا، خدا کے وعدوں کا، اور وہ والدین روتے روتے ہوئے اس سے کہتے ہیں کاش خدا کے واسطے تم مان لو، تقین اللہ، وہ اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کے واسطے ایمان لے آؤ، دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ لیکن وہ کیا کہتا ہے ان سے، ارے یہ سب قصے کہانی کی باتیں مجھے مت سناؤ، میں تو بہت ہی یہ کہ مجھے تو عقل آ گئی ہے میری، تم نے مجھے ایسے گھر میں رکھ کے ایسی دین کی باتیں سکھا رکھی تھی، اور میرے اسکول نے اور میرے ٹیچر نے اور میری یونیورسٹی نے اور میرے اس نے اور بڑے بڑے فلاسفر نے مجھے بتایا، اس سے مجھے سمجھ میں آ گیا قرآن اور سب قصے کہانی کتابیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمارا وہ قول سچا ہو جائے گا کہ یہ تباہی پہ جائیں گے، اور اس سے پہلے بھی کتنی صدیاں گزری ہیں، کتنی قومیں گزر چکی ہیں جو اسی محرومی کے ساتھ چلی گئیں، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے، اور ان کا آخری انجام کیا ہے؟ خسارہ۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور جو لوگ عمل کرتے رہتے ہیں ان کے درجات ہوتے ہیں، ہر ایک کے عمل کے مطابق جتنا عمل زیادہ ہوگا اتنا درجہ ان کا بڑھ جائے گا، اور ہر ایک کے عمل کو ہم پورا لوٹا دیں گے، ذرا سی زیادتی نہیں کریں گے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ، 20ویں آیت ہے، وہ لوگ جو کفر کرتے رہے تھے دنیا میں ان کے سامنے جہنم پیش کی جائے گی، تو ان سے کیا کہا جائے گا کہ آج تمہارے لیے جو ہم نے دنیا میں تکلیفیں اور ایمان کے ساتھ گزرنے والے تھے ان کے لیے ہم نے ان کی تکلیفوں کا بدلہ دیا ہے، اچھی زندگی، اچھا کھانا، اچھے رہائش، اور تم نے دنیا کی زندگی میں ہماری باتوں کا تو انکار کر دیا لیکن دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھا، تو اب آج تمہارے لیے تمہاری جتنی طیبات تھیں زندگی کے تمام، تم نے مال دولت جو کچھ بھی تھا خوب مزے لے لیے اس کے تم نے، لیکن وہ دنیا کی زندگی تک تھے اور تم نے اس سے مزے اٹھا لیے۔ اب آج تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، تم اپنے ساتھ جو عمل لائے ہو اس کے نتیجے میں تمہیں کوئی چیز نہیں مل سکے گی سوائے دردناک اور ذلت آمیز عذاب کے، اور تم نے دنیا میں ہمارے ساتھ بڑا تکبر دکھایا تھا بغیر حق کے، اور تم کھل کے بدکاری کرتے تھے، ہر طرح کے برے کام کرتے تھے۔ 21 آیت ہے کہ بس کو رکھا عاد، اور اے نبی آپ بتا دیجئے کہ عاد کے بھائی جو ہود تھے انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے یہی کہا تھا اپنی قوم سے کہ ڈرو، اور یہ وہ لوگ تھے جو ریتوں کا جن کا ٹھکانہ ہے اس وقت ریتوں کا، ان کے گھروں پر قد خلت النذر، اور ان سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے تھے اور ان کے بعد بھی، اور ان سب نے یہی کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ دیکھو میں تم سے ایک عذاب کی بات بتاتا ہوں اور مجھے خود خوف آتا ہے کہ وہ عذاب تم پہ نہ آ جائے۔ قالوا اجئتنا، انہوں نے جواب میں کیا فرمایا،
انہوں نے کہا کہ یہ کیا گھڑی گھڑائی باتیں ہم کو سنا رہے آ رہے ہو تاکہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں. تمہیں اگر ایسے ہی بڑا تم دعوت دے رہا ہو کہ تو کچھ ہمارے ساتھ کچھ ہو جائے گا تو کر کے دکھا دو ہمیں اگر تم سچے ہو. تو نبی نے کہا کہ انما العلم الا اللہ، میں تمہیں صرف بتا رہا ہوں، مجھے بالکل نہیں معلوم کہ وعدہ کب پورا ہوگا، اس کا کیا وقت طے کیا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. میں تو صرف جو مجھ پر رسول بنا کر مجھے بات بتائی گئی ہے میں تم کو پہنچا رہا ہوں. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ تم نے جہالت کا رویہ اختیار کر لیا ہے، تم نادانی کا اظہار کر رہے ہو، خدا کی اتنی اہم باتوں کو تم اتنے ہلکے انداز میں لے رہے ہو، اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہاں پہ بارشیں بہت کم ہوتی تھیں، تو ایک دن دیکھا کہ بادلوں کا ایک سلسلہ چلا رہا ہے اور ان کی وادی کی طرف بڑھ رہا ہے وہ. تو انہوں نے کہا آہا آج تو ہماری زبردست بارش کا آج تو منظر ہے ہمارے لیے اور یہ بارش ہم پہ برسے گی. تو اللہ نے کہا کہ جی ہاں بارش تم سمجھ رہے ہو، لیکن یہ وہ چیز تھی جس کی تم جلدی مچا رہے تھے. یہ ایسی ہوا کے ساتھ ہم بادل بھیج رہے ہیں جس میں صرف دردناک عذاب کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور جب وہ ہوا چلنا شروع ہوئی تو تدمر کل شیء، ہر چیز کو وہ تباہ کرتی چلی جا رہی تھی. یہ اللہ کے اس کے رب کا حکم تھا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو سوائے ان کے گھروں کے کوئی چیز وہاں بچی ہی نہیں. ہم مجرم قوموں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو بڑا اقتدار دیا تھا، جیسے ہم تمہارے زمانے میں تمہاری قوموں کو ہم نے دیا اختیار. اور ہم نے ان کے لیے بڑی صلاحیتیں والے سماعت، صلاحیتوں والی نگاہیں اور صلاحیتوں والے دل بنائے تھے، لیکن وہ ایمان والے سماعت اور بصارت نہ بن سکے. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی سماعت نے نہ تو فائدہ پہنچایا ان کو، نہ نگاہوں نے، نہ ان کے دلوں نے، اس لیے کہ وہ انکار کیا کرتے تھے. اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا ہی وہ سب سے اہم بات سمجھتے تھے. لیکن جب انہوں نے ہمارے دین کا اور ہمارے رسول کا مذاق اڑایا تو ہم نے ان کو عذاب میں گھیر لیا. 27ویں آیت وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ، اے لوگوں تمہارے آس پاس کی جو اور بستیاں ہیں اس میں بھی ہم کتنے لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں. اور ہم تمہارے لیے یہ نشانیوں کی باتیں بار بار دہراتے ہیں تاکہ تمہارے اندر ہماری طرف واپسی کا راستہ تمہیں آسان لگے اور تم واپس آ جاؤ. فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، تو جب وہ عذاب کا وقت آیا تو ایسا کیوں نہ ہوا جن خداؤں کو پکارتے تھے ان کی مدد کو کھڑے ہو جاتے، اور جن کے لیے وہ بڑی قربانیاں پیش کرتے تھے، جانور چڑھاتے تھے ان کے لیے، ان کے جا کے استھان پہ، اور ان کے مطلب یہ ہے کہ جہاں پر قربان گاہ ہوتی تھی اس میں اپنے جانور چڑھا کے سمجھتے تھے کہ ہماری قربانی سے ہمارے جانور الہ ہمارے معبود بچائیں گے. وہ تو ان کی نظروں کے سامنے غائب ہو گئے، نظروں سے ہی غائب ہو گئے. یہ تھا وہ گڑھی ہوئی بات جو نبی پہ کہتے رہے گڑھی ہوئی، اصل بات گڑھی ہوئی یہ تھی، اور یہی بات تھی جو انہوں نے اپنی طرف سے بنا رکھی تھی. اور ہم نے دیکھو اے نبی تمہارے ساتھ کیسا معاملہ کیا کہ تم وہاں بیٹھ رہے تھے یا طائف سے واپس آ رہے تھے اور تم تھکے ہوئے تھے، غمگین تھے، اور طائف کے معاملے سے تمہارے دل میں عجیب قسم کی محسوس ہو رہا تھا تمہیں. ہم نے ایک گروہ وہاں تمہارے پاس سے گزار دیا. تم جہاں رک رہے تھے رات میں ایک گروہ تمہارے پاس سے گزرا، وہ تم قرآن پڑھ رہے تھے، ان کو ہم نے سنا دیا قرآن، وہ سننے لگے. اور اس کے بعد وہ ٹھہر گئے اور انہوں نے دوسروں سے کہا تھا انہوں نے غور سے سنو. اور جب انہوں نے قرآن کو سن لیا تو اس کے بعد وہ اپنی قوم کے پاس گئے اور کہا کہ بھائی دیکھو ہمیں تو اللہ نے ایک ایسی کتاب سے ہمیں واسطہ پڑ گیا جو اللہ کی اتاری کتاب ہے، اور تم بھی اس کی طرف واپس چلے جاؤ. قالوا یا قومنا، تو انہوں نے کیا کہا، اے ہماری قوم، ہم نے وہ بات سنی ہے جو وہ کتاب ہے جو اس سے پہلے جس طرح کی کتاب موسیٰ پہ اتاری گئی تھی، اور موسیٰ کی کتاب کی وہ تصدیق کرنے والی ہے، یہدی الی الحق، اور وہ حق کو دکھانے والی کتاب ہے اور سیدھے راستے کی طرف چلانے والی کتاب ہے. یا قومنا، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے لوگوں، یہ اللہ کا جو دائی ہے، جو رسول ہے، تو ہم اس کی خبر تمہارے پاس لے کر آئیں، اس کی بات کو مان لو اور ایمان لے آؤ. وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہارے لیے عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے تمہیں پناہ دے دے گا. پھر انہوں نے پھر یہ بھی کہا 32 میں کہ دیکھو اگر کوئی اللہ کی پکار پہ لبیک نہیں کہتا ہے تو یہ سمجھ لو کہ اللہ سے بچ کے کہیں نہیں جا سکتے، زمین میں کہیں تم چلے جاؤ اللہ کی پکڑ تمہارے پاس ہر جگہ پہنچے گی اور تمہیں بچانے والا کوئی ہوگا نہیں، اور یہ بڑی گوری گمراہی ہوگی. اس کے بعد 33 میں اللہ نے کہا اولم یرو، کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے، یعنی آج انسان جو ہے زمین کی مطلب یہ ہے کہ زمین کی طاقت دیکھ لے اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں کائنات کی چیزوں کو دیکھ لے، وہ بنانے والے کی طاقت کیا ہوگی جس نے ان سب چیزوں کو بنایا ہے. تو اس نے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ولم یا بخلقہن، اللہ تعالیٰ کو ان کی تخلیق میں ذرا سی تھکن نہیں ہوئی. وقات، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے قدرت کے ساتھ اپنے بنایا ہے، اور وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ 34 میں اللہ نے کہا کہ ان کو کفر کرنے والوں کے آگ ان کے سامنے پیش کی جائے گی. تو اس وقت پوچھا کیوں یہ تمہیں لگی یہ بات، یہ آیت آگ والی بات حق کو لگی کہ نہیں لگی؟ تو کہے گا ہاں ہمارے رب ہم مان لیتے ہیں، واقعی یہ بات صحیح کہی آپ نے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انجام تمہارا یہ ہے کہ تم عذاب کو چکھو. تم نے اس وقت تو انکار کر دیا تھا جب ہم تم سے بات کر رہے تھے.
فصبر، اور تم اے نبی آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنی دعوت کے کام میں، اسلام کو پھیلانے میں اور اسلام کی راہ میں جتنی بھی رکاوٹیں اور آزمائشیں آئیں آپ سب صبر کے ساتھ جھیلیے، اور ان انبیاء کی طرح ہو جائیے جو بہت عظیمت والے انبیاء تھے، جنہوں نے بڑے عظیمت کے ساتھ اپنے دور میں جو مخالفتوں کو سہا تھا۔ اور آپ جلد بازی کی طرح، آپ کا ذہن نہ جائے اس بات میں کہ جلدی اللہ تعالیٰ کو فیصلہ کر دے، کأنہم یوم یرون، اور یہ وقت اللہ تعالیٰ جو آج کا دکھا رہا ہے کہ آج ہزاروں لاکھوں سال کی دنیا ہم سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہے گا جس دن وہ قیامت کا دن آئے گا، وعدہ کر دیا جائے گا، تو ان کو ساری دنیا کی زندگی کی قیمت ان کے پاس کیا ہوگی کہ شاید ہم 1 گھنٹہ رہے تھے دنیا میں۔ بلاغن، دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت اچھے طریقے سے پہنچانے والی کتاب ہے، تمہارے پاس آئی ہے، تو جو فسق کرنے پہ اتری آئے ہیں تو ان کے لیے تو ہلاکت کے علاوہ اور کچھ ان کا انجام نہیں ہوگا۔ سورہ محمد ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ یہ صورت ہے۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو اللہ کے راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے، ان کے اعمال کو ہم بھٹکا دیں گے۔ کفر جو ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر تو سمپل کفر یہ ہے کہ ایک آدمی کو نہیں معلوم، تو اس کا تو علاج یہ ہے کہ جب معلوم ہو جائے گا تو مان لے گا، لیکن کفر کی خرابی یہ ہے کہ جب کفر اپنی بات پہ اصرار کرتا ہے کہ نہیں میں مانتا نہیں ہوں لیکن میں مانوں گا بھی نہیں، بلکہ جو چیز اللہ کی طرف سے بھیجی گئی اس کو بھی میں روکوں گا، تو پھر کفر جو ہے بڑا کمپاؤنڈ ہو جاتا ہے، اور یہاں سے وہ بدترین قسم کی چیز ہو جاتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ کافر کو اللہ تعالیٰ دنیا میں موقع دے دے گا کہ ٹھیک ہے تم زندگی گزار لو جیسے چاہو، انجام بعد میں ہوگا، لیکن اگر کافر اللہ کے راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے لگے تو اللہ کے یہاں دنیا میں بھی اس کی سزا پھر طے ہو جاتی ہے۔ والذین آمنوا، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا اور انہوں نے اس چیز پر ایمان قبول کر لیا جو اللہ نے نبی پہ محمد پہ اتاری ہے، یعنی قرآن پر، اور وہ حق کے ساتھ بھیجے گئے ہیں، تو پھر ہم ان کی برائیوں کو معاف کر دیں گے، ان کے حالات کو ٹھیک کر دیں گے۔ یہ گویا آیت اس بات کی بالکل پکی آیت ہے یہ، تو دوسری آیتوں میں سے کہ اب یہودی عیسائی کوئی اگر یہ کہے کہ ہم موسیٰ کو مانتے ہیں کافی ہے، عیسیٰ کو مانتے ہیں تو کافی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تک وہ محمد کی اتاری ہوئی بات پر ایمان نہیں لائیں گے ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے جو فتنے آج کل کھڑے کیے جا رہے ہیں یہ گلف کنٹریز میں کہ دین ابراہیمی کے نام سے تینوں مذہبوں کی چیزوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ سب حق پر ہیں، تو یہ گویا اللہ کے نبی کے اتارے ہوئے چیز پر یہ انکار ہے اس کا۔ وہ دوسرے کو جتنا ایمان لے آئیں، اللہ کے نبی پر ایمان اگر نہیں لاتے تو اس کے بعد ان کا پچھلا ایمان بھی بیکار ہو جائے گا۔ ذالک بأن الذین کفروا، تیسری آیت ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تو صرف باطل کو مانتے ہیں، اور جنہوں نے ایمان قبول کر لیا وہ ہیں جو حق کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے آیا۔ اللہ تعالیٰ مثالیں دے دے کے باتوں کو سمجھاتا ہے لوگوں کو۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے ایمان والو اگر تمہارے ساتھ معاملہ یہ ہو جائے کہ تم اللہ کے راستے میں رکاوٹ کرنے والے تمہیں چلنے نہ دیں، تمہارے دین کو مٹانے کی کوشش کریں، تمہیں تباہ کرنے کی کوشش کریں، تو تم ان سے لڑو بھی، لڑنے کی ہم نے تم کو اجازت دی ہے۔ تو جب لڑنے کا وقت آئے تو ہمت دکھاؤ، اور اپنے دشمنوں پہ اگر تمہیں مارنا ہو تو مارو ان کو، یہاں تک کہ تم ان کو سخت ٹھیک سے زخمی کر دو، اور زخمی کرنے کے بعد ان کو بندھنوں سے گرفتار کر کے باندھ لو ان کے ہاتھ پیر۔ اب اس کے بعد ہماری طرف سے اجازت ہے کہ تم چاہو تو ان کو اگر وہ توبہ کر لیں یا تم سے کہہ دیں کہ ہم آئندہ لڑائی نہیں کریں گے تو ان کو فری میں بغیر کچھ معاوضے کے چھوڑ دو، یا کوئی فدیہ لے لو، ان سے معاوضے لے لو کہ نہیں ٹھیک ہے اتنے پیسے دو پھر ہم تمہیں چھوڑیں گے۔ اور اس کے بعد یہ ہم چاہتے کیوں ہم نے یہ کہا ہے تاکہ جنگ جو ہے اس کا سلسلہ رک جائے، اس کا جو ماردھاڑ کا سلسلہ جنگ کا وہ ختم ہو جائے اور لوگ اپنے ہتھیار ڈال دیں اسلام کے خلاف۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو تمہارے بغیر بھی اللہ کی مدد تمہارے بغیر بھی آ جاتی، لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ تم اپنے دین کے ساتھ کتنے مضبوط ہو اور وہ اپنے دین کے خلاف کتنے یہ کہ لڑنے کو تیار ہیں، اور تم لڑنے کو تیار ہو کہ نہیں ہم تم کو آزما کر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے مسلمانوں میں سے ہوں گے تو ان کے تو اعمال کا کوئی سوال ہی نہیں کہ وہ کسی غلط جگہ پہ چلے جائیں، ہم ان کو ہدایت پہ رکھیں گے، ان کے حالات کو ٹھیک کرتے رہیں گے، ان کے اعمال اچھے کر دیں گے، اور ایسی جنت میں ان کو داخلہ دے دیں گے جس کو ہم نے پہلے ہی سے ہی ان کو بتا دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کو تیار ہے اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں تو ان کے لیے تو سوائے تباہی کے اور کچھ ہے ہی نہیں، اور ان کے گمراہ اعمال کتنے بھی اچھے انداز سے کریں، کتنے ہی اسمارٹ طریقے سے، کتنا ہی ویل پلاننگ اور کتنا ہی منصوبہ بند طریقے سے کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کا انجام تک ہم پہنچنے ہی نہیں دیں گے ان کو، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی اتاری ہوئی بات کو ناپسند کیا تو ہم نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا ان کو یہ بات کا موقع ملتا ہوگا، کبھی نہ کبھی تو موقع مل ہی جاتا ہوگا کہ دنیا میں کہیں چلتے پھرتے ہوں تو وہ ان آثار کو دیکھ لیں جو پہلی قوموں نے بنائے تھے، چھوڑے تھے، وہاں سے گزرتے ہوں گے تو ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ جو آثار تھے ان کے بنانے والے اب کہاں گئے، ان کا وجود کہاں ہو گیا، کیوں ان کو تباہ کر دیا گیا۔
اور کافروں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی کافروں کی مثالیں اللہ نے اس طرح سے رکھی ہوئی ہیں. اور یہ کہ یہ بات سمجھ لیں وہ لوگ 11ویں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے مسلمانوں کا آقا اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے. یہ نبی کریم نے حضرت احد میں جب ابو سفیان بول رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ حبول کی جے ہو، ہمارے بت کی جے ہو، تو اللہ تعالیٰ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کی جے ہو، اللہ اکبر. تو اس نے کہا کہ ہمارا مولا فلاں ہے. تو آپ نے کہا کہو ان سے کہو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا آقا تو اللہ ہے لیکن تمہارا کوئی آقا نہیں. 12ویں آیت ہے ان اللہ یدخل الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ دے گا اور انہوں نے عمل صالح کیے تھے، جنتیں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. لیکن جو کفر کرنے والے تھے انہوں نے دنیا میں تو صرف اتنا کیا کہ خوب مزے لیے، کھانا پینا اور ایسے کھاتے رہے جانور کھاتے ہیں، لیکن ان کا انجام کیا ہوا کہ آگ ان کا ٹھکانہ بنے گی. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ 13ویں آیت ہے. اللہ نے کہا کہ اے مکے والو، تمہاری جو بستی ہے تمہیں بڑا گھمنڈ ہے اپنی بستی پر، تم سے زیادہ طاقتور بستیاں ہم نے اس سے پہلے اٹھائی تھیں، جس میں جو اس سے پہلے لوگ تھے ان کے پاس اس سے زیادہ طاقت ہی تمہاری ہے. لیکن جب ان کا وقت خراب ہو گیا، انجام آ گیا ان کا، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اور ان کو کوئی مدد کرنے کے لیے نہ آ سکا. أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بتاؤ، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مل جائے اور اس کو اس پہ شرح صدر ہو جائے اور اپنی اللہ کی دلیل پہ مطمئن ہو جائے، کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جس آدمی کو اس کے برے اعمال اچھے لگتے ہوں اور وہ اپنی خواہشوں کو ہی سب کچھ سمجھتا ہو، بس انہی کی پیروی کرتا ہو؟ تو اللہ نے کہا کہ جنت کی مثال جس کا وعدہ متقین سے کیا ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ اس میں نہریں ہوں گی، اس میں ایسا پانی ہوگا جس میں کوئی سڑان نہیں ہوگی، کوئی بو نہیں آئے گی اس کے اندر، اور اس میں نہریں ہوں گی دودھ کی، اور اس کا مزہ کبھی بدلے گا نہیں، وہ دودھ نہ تو پھٹے گا نہ اس کے اندر کوئی خرابی آئے گی. اور ہم نے اس کے اندر نہریں بنا رکھی ہیں شراب کی، جو لذت دینے والی چیز ہوگی شرابیوں کے لیے، پینے والوں کے لیے، جس میں کسی قسم کا نشہ نہیں ہوگا. جو چیز مسلمانوں نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی شراب کو، تو اس کے بدلے میں ہم ان کو حلال شراب دے دیں گے. لیکن جو دنیا میں شراب پئیں گے حرام کی، ہم ان کو وہاں پر حرام کر دیں گے. اور ہم نے نہریں بنا رکھی ہیں بہتے ہوئے شہد کی، اور وہاں پر ان کو ہر طرح کے پھل ملیں گے، مغفرت ہوگی ان کے رب کی طرف سے. تو یہ بتاؤ کہ ایسا انسان جس کا یہ انجام ہو، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جس کو ہم کہیں گے اب تمہیں تو جہنم میں رہنا ہے اور کھولتا ہوا پانی تمہیں پلایا جائے گا، جس سے تمہاری جو ہیں آنتیں کٹ جائیں گی. وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، 16ویں آیت ہے. اللہ کے نبی جب آپ مکے میں کعبے کے آس پاس ہو کے کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی یہ کان لگاتے ہیں اپنے، لیکن جب یہ خرجوا من عندک، لیکن جب یہ آپ کے پاس سے جا کے دوسروں سے ملتے ہیں تو اس سے وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہارے پاس جو بات یہ تم نے پڑھا ہے تمہیں کیا ملا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں کچھ بات ابھی انہوں نے کہی تو ہے، کچھ سمجھ بھی تو آ رہی تھی، لیکن کوئی بات زیادہ ہمیں پلے پڑی نہیں. ماذا قال آنفا، انہوں نے جو بات کیا کہی. تو اللہ تعالیٰ جو لوگ سن کے انسنی کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، کیونکہ یہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں. لیکن جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت، جو اللہ کی ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کو بڑھا دیتا ہے اور ان کے تقوی کا مرتبے اور اونچے کرتا جاتا ہے. فَلْيَنظُرُوا إِلَى السَّاعَةِ، 18ویں آیت ہے. کیا وہ انتظار کر رہے ہیں قیامت کا؟ تو قیامت تو اتنی اچانک آئے گی کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اس کی علامتیں ہم بھیج چکے ہیں. نبی کریم نے کہا کہ میرا آنا جو ہے سب سے پہلی علامت ہے قیامت کی. اس کے بعد اور بہت سی علامتیں آپ نے بتائیں، جس میں آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ آسمان سے اتر کے آئیں گے، دجال نکلے گا، اس کو ختم کریں گے، اور بھی بہت سی علامتیں ہیں. فَأَنَّىٰ لَهُمْ، تو وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جب ان کو تو یہ چاہیے کہ ابھی جو یاد دہانی آ گئی اس سے فائدہ اٹھا لیں، یا اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت دکھے گی تب مانیں گے اسے. اللہ نبی، اللہ تعالیٰ کو آپ کی طرف سے یہ علم ہے تو آپ اس کو جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. آپ اپنی طرف سے بھی اپنے لیے مغفرت کا انتظام کیجئے، کرتے رہیے، اور مومنین سے بھی کہیے، مومنین کے لیے بھی آپ مغفرت کیجئے، مومنات کے لیے بھی، اور ان سے بھی کہیے کہ مغفرت کا انتظام کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے الٹ پھیر کو اور آپ کے ٹھکانے کو سب جانتا ہے. کب آپ رات سے اٹھ پڑتے ہیں، کب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، کب ایک قوم سے دوسری قوم سے ملنے، کبھی کسی گھر، کبھی کسی کے پاس، کبھی بازار میں، ہر جگہ آپ جاتے ہیں. ہم سب آپ کے تمام چلت پھرت کو، آپ کے چلنے پھرنے کو ہم خوب جانتے ہیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ ایمان والے جو ہیں وہ جو ہیں کہتے ہیں لولا نزل سورہ. مسلمان جب مومن ہوتے ہیں، مومن لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ میاں آپ ہمارے لیے جو ہماری زندگی کے احکام ہیں اس کی صورتیں اتار دیں، اس کے احکام اتار دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ہم ان پہ ایسی صورت اتارتے ہیں جو محکم ہے، محکم کا مطلب بالکل پکی ہے، جو کوئی چینج نہیں کیا جاتا، اور اس میں لڑائی کا تذکرہ ہوتا ہے، تو وہ لوگ جن کے دل میں تھوڑی سی کمزوری ہوتی ہے، کچھ تھوڑا سا الجھن ہوتی ہے، وہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ ان کو تو غشی آ گئی، بالکل وہ ہو گئے، جان چلی گئی، ان کی موت کی طرح کی حالت کیفیت ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو بھائی، ایک بات سمجھ لو
کہ تم صرف ایک بات کو اپنے لیے لازمی کر لو، اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے نبی کی طاعت کو، اور سیدھی سادھی سچی بات کو. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، اور جب تم اس بات کو پکے عہد سے کر لو گے تو اور اس میں تم سچے رہو گے تو یہ تمہارے لیے خیر کی بات ہوگی. فَهَلْ عَسَيْتُمْ، پھر اللہ نے ایک عجیب بات کہی، اور یہ حقیقت یہ ہے کہ آج کی زندگی میں اس آیت کو اگر آپ صرف اس آیت کو دیکھ لیں تو ہمارا منظر آپ کو اس آیت میں نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم ہماری یہ باتیں نہیں مانتے، اگر تم حق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے ہو، اگر تم آپ کے دشمنوں کو مٹانے کے لیے اور دور کرنے کے لیے اب تم جنگ میں نہیں جاتے ہو، جہاد نہیں کرتے ہو، تو ایک بات یاد رکھو کہ اگر تم اس کے بعد اقتدار لے بھی لو گے تو حکمراں بن بھی جاؤ گے اور تمہارے پاس دنیا کی طاقت آ جائے گی، لیکن دین کے لیے اس کو استعمال نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ تم بھی فساد پھیلانے والے بن جاؤ گے اور تم آپس میں رشتے کاٹنے والے بن جاؤ گے. آج دیکھ لیجئے، مسلمان کو قتل کر رہا ہے، مسلمان حکومتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، اور مسلمان کی دولت اور ہر چیز عوام کی دولت جو ہے سب لوٹ رہے ہیں اور مزے کر رہے ہیں. تو آج ہم بالکل اس آیت کے منظر میں ہم آ چکے ہیں. اولئک الذین لعنہم اللہ، تو ایسے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بہرا بنا دے گا، ان کو گونگا بنا دے گا، اندھا بنا دے گا کہ ان کی نگاہیں ہیں لیکن اس سے وہ ہدایت کو دیکھ ہی نہیں پا رہے ہیں. اور دنیا کی ہر چیز ان کو دکھ جاتی ہے، دنیا کی چمک دمک سب دکھ جاتی ہے، بڑی بڑی طاقتوں کی مروبیت ان کو دکھ جاتی ہے، لیکن اللہ سے خوف نہیں پیدا ہوتا. افلا یتدبرون القرآن، اگر کاش وہ اگر اللہ کے قرآن پہ غور کر لیا کرتے تو پھر ان کے دلوں کے تالے کھل جاتے، لیکن لگتا ہے انہوں نے اپنے تالے چڑھا لیے ہیں دلوں پہ. ان الذین ارتدوا، اور وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد اپنے پیٹ پلٹ کے نکل جاتے ہیں، پیٹ پھیر لیتے ہیں الزام سے، جبکہ ہدایت آ چکی تھی. تو اس کا مطلب یہ کہ شیطان نے ان کے اوپر اپنا قبضہ جما لیا ہے. شیطان نے ان کو راستہ مل گیا ہے شیطان کو ان کے اندر آنے کا، اور اس شیطان نے ان کو یہ سجھا دیا ہے کہ فکر مت کرو، 10 سال 20 سال 25 سال تو زندگی ہے نا، مزے کر لو، اس کے بعد کچھ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، توبہ کر لیں گے آخر میں. ہمارا تو بڑا اچھا طریقہ ہے کہ سارے دنیا کام کرو لیکن آخر میں تدفین بڑی اسلامی ہوگی اور سب کے لیے مغفرت کی دعائیں ہوں گی. ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ باتیں اتارے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور ان کو اچھی نہیں لگتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں بعض باتیں تو ہم آپ کی مان لیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ان کے دلوں کا حال جانتے ہیں. تو اس وقت کیا حال ہوگا ان کا جب فرشتے ان کو موت کا فرشتہ آ کے ان کو روح قبض کرے گا اور ان کے وہ چہروں پہ اور ان کی پیٹھوں پہ ضرب لگائے گا. اور یہ اس لیے ہم کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کے ناراضگی کا سامان کیا اور اللہ سے رضوان اور اس کی مرضی کا کام جو تھا اس کو انہوں نے ناپسند کیا، تو ان کے اعمال جو ہیں وہ ختم ہو گئے. ام حسب الذین فی قلوبہم، پھر اللہ تعالیٰ منافقوں کا ذکر کرتا ہے کہ وہ لوگ جن کے دل میں منافقت کا مرض ہے، بیماری ہے، کیا ان کا خیال یہ ہے کہ ہم ان کے اندر کا جو کفر ہے، جو نفاق ہے، ہم اس کو باہر نہیں نکال لائیں گے؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ، اے نبی ہم آپ کو چاہتے تو ان کی پوری طرح سے ان کو ایکسپوز کر دیتے، دکھا دیتے، اور لیکن آپ ان کی علامتوں سے اور ان کی حرکتوں سے آپ پہچان سکتے ہیں، اور آپ ان کو ان کے جو جملوں کے اندر ایک لوچ ہوتی ہے اور ایک گھماؤ پھراؤ ہوتا ہے اس سے بھی آپ پہچان سکتے ہیں انہیں. اللہ تعالیٰ تو تمہارے اعمال کو سب کو جانتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اے لوگو ہم تمہیں آزما کر رہیں گے یہاں تک کہ ہم تمہیں میں سے وہ دیکھ لیں گے کون ہے جو اللہ ہماری راہ میں جہاد کرنے والا ہے اور کون ہے جو صبر کے ساتھ ایمان پہ جمع رہتا ہے. وَنَبْلُو أَخْبَارَكُمْ، اور تمہاری ایک ایک بات کی خبر ہم رکھتے ہیں اور ہر خبر کو ہم چھانٹیں گے کون سی خبر معتبر ہے کون سی نہیں ہے. ان الذین کفروا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کیں اور رسول کے ساتھ الجھ گئے، بحث بازی کرنے لگے، اس کی بات ماننے سے بچنے کے راستے نکالنے لگے جبکہ ہدایت ان کے سامنے آ چکی تھی، تو اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. بس یحبط اعمالہم، اور اللہ تعالیٰ نے جو اچھے اعمال بھی ان کے کیے ہوں گے وہ ضائع کر دے گا. اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، کرتے رہو اور اسی میں لگے رہو. اور دیکھو اپنے جتنے اچھے اعمال تم نے کیے ہیں، کوئی بعد میں برا عمل کر کے ان سابقہ اعمال کو جو اچھے تھے ان کو ضائع مت کر دو. لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ اللہ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں اور پھر اسی میں حال میں موت ہوئی ان کی کفر کی حالت میں، تو ان کے لیے تو مغفرت کا کوئی انتظام اللہ کے یہاں نہیں. ولا تہنوا، اے مومنین تمہیں کمزور نہیں بننا چاہیے، تم اتنے نہتے نہیں ہو، اتنے بے یار و مددگار نہیں ہو. تم اپنے آپ کو اتنا ہلکا کیوں سمجھتے ہو؟ دنیا کی ساری طاقتوں کے مقابلے میں تم سمجھتے ہو ہم تو بہت نہتے ہیں، کمزور ہیں، ہماری دنیا میں کھا جائے گی. تم ایسا کیوں سمجھتے ہو؟ اور دیکھو اگر تم سے وہ صلح کرتے ہیں تو بالکل تم صلح کر لو، لیکن تم الاعلون، اور ہم تمہیں بلندی سے رکھیں گے. تم صلح کر کے بھی بلند رہو گے اور اگر جنگ کی ضرورت پڑ گئی تو جنگ میں بھی ہم تمہیں بلندی دے دیں گے. اور تمہارے مقابلے میں دشمن کتنا ہی کچھ آ جائے ہماری مدد کے آگے وہ نہیں ٹک سکے گا. واللہ معکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. وَلَن يَتِرَكُمْ، اور تمہارا عمل جتنا کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کم نہیں ہونے دے گا. دیکھو اس کو یاد رکھو، 26 میں آیت ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے اگر صرف دنیا کی زندگی تک تم اپنے آپ کو لگا کے رکھو گے
تو بس یہ ہوگا کھا لیا پی لیا مزے کر لیے، اچھے سے اچھے لباس پہن لیے، اچھے سے اچھے شوق پورے کر لیے، اچھے سے اچھے انداز میں اپنی صلاحیتوں کو بس کمانے کے لیے شہرت کے لیے استعمال کر لیا، بس یہی رہے گا۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، لیکن اگر تم ایمان لے آؤ اس دنیا کی زندگی کے اندر اور اپنے آپ کو وَتَتَّقُوا، تقوی اختیار کرو، تو پھر تمہارے لیے جو اجر ملے گا وہ دنیا کے ختم ہونے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے مالوں کو، سب مالوں کو نہیں پوچھتا ہے، تمہارا جتنا مال ہے ہمیں دے دو۔ اگر تم سے پوچھ لیتا 33ویں آئے تھے تو تمہارے تو اچانک یہ معلوم ہوتا کہ جس تم لٹ گئے، تمہارا کنجوسی غالب آ جاتی، تم کنجوسی کرنے لگتے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری اس کنجوسی کو بھی نکال دیتا، تمہارے مال کی محبت تمہارے دل میں بسی ہوئی ہم اس کو نکال دیتے۔ ہاں انتم ہاؤلا، تو اے لوگو اللہ تعالیٰ تم سے یہ کہتا ہے کہ تم سارا مال تو نہیں، لیکن اللہ کی راہ میں جہاں ضرورت ہو اس میں خرچ کرو۔ تم میں سے کچھ وہ ہیں جو کنجوسی دکھائیں گے، کچھ وہ ہیں، اگر کنجوسی دکھانے والا جو ہوگا وہ اپنے ہی آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے اور تم اللہ کے محتاج ہو، تمہیں مانگنا ہی پڑے گا اللہ سے، چاہے کتنا ہی تمہارے پاس ہو جائے۔ اور تم اگر ہم سے منہ پھیر کے نکل جاتے ہو تو ہم تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئیں گے اور تمہارا کوئی وجود بھی نہیں رہے گا، تمہارا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا۔ یہ سورہ فتح ہے۔ یہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی جب آپ عمرے کے لیے جانا چاہ رہے تھے، مکے کے لوگوں نے آنے نہیں دیا، پھر آخر میں بڑی مجبور ہو کے انہوں نے ان سے صلح کر لی کہ ٹھیک ہے آپ اگلے سال آ کے عمرہ کیجیے گا، اس سال چلے جائیے۔ پھر 10 سال کی جنگ کا معاہدہ ہو گیا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، تو اس کو قرآن میں فتح کہا گیا۔ تو حضرت عمر کو بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ یہ فتح کیسے ہو گئی، ہم تو ہار کے ہم نے اپنی شکست مان لی ہے، بلکہ شرطیں ان کی مانی ہیں اور ہم نے اپنی کوئی شرط منوا نہیں سکے ہیں ان سے۔ تو اس کے بعد اللہ نے کہا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو آپ نے جب یہ آیت اتری تو حضرت عمر سے کہا کہ دیکھو اللہ نے کیا کہا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو بالکل عظیم الشان فتح سے نواز دیا ہے، اور ہم تو آپ کے لیے ہم نے وہ انتظام کیا ہے جو ہم اپنے انبیاء کے ساتھ کرتے ہیں، ہم نے آپ کے اگلے گناہ معاف کر دیے اور جو آگے ہوں گے وہ بھی معاف کر دیے، اور ہم نے آپ کے اور تمام نعمتوں کا تمام کر دیا ہے، مکمل نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے اور سیدھے راستے پہ ہم نے رکھا ہے، اور آپ کو وہ مدد دی ہے جو مضبوط ترین مدد ہے، اور پھر ہم نے مسلمان دلوں میں سکینت اتار دی تاکہ ان کا ایمان اور بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ جب مدد لینا چاہتا ہے تو آسمان و زمین میں اس کے ہزاروں لاکھوں سپاہی ہیں، فوجی کی فوجیں ہیں اس کی، جن کو مدد کے لیے لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت علیم اور حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مومنین مرد مومنین عورتیں جو ہیں وہ جنت میں داخل ہو سکیں، جنتوں میں ان کا وہ مقام ہو، نہریں بہتی ہوں، وہاں رہنا ہمیشہ کیا ہو، اور ان کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ ان سے معاف کر دے۔ یہ ہے وہ کامیابی جس کے لیے تمہیں فکر کرنی ہے، جبکہ اللہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ منافق مرد عورتیں، مشرک اور مرد عورتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب طے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے بڑی بدگمانی کا معاملہ کیا، اللہ سے انہوں نے بدگمانی کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ ہی نہیں رہا ہوگا، ہم جو چاہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہم کھڑے ہو جائیں گے تو کوئی اللہ تعالیٰ ہمیں ہرا نہیں سکے گا، یا اللہ تعالیٰ ہمیں دھوکہ دے دیں گے تو اللہ تعالیٰ دھوکے میں آ جائے گا۔ تو ایسے بدگمانیاں انہوں نے کی تھیں، علیہم دائرۃ السوء، لیکن ان کا یہ برائیاں جو تھیں وہی ان کے اوپر پلٹ کے اگر ان کے اوپر لوٹ کے آ گئیں، اللہ تعالیٰ کا غضب ان پہ ہو گیا، اس کی لعنت ان پہ ہو گئی، اور جہنم کی تیاری تو ان کے لیے ہے ہی، بہت برا ٹھکانہ ہے ان کے لیے۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں ان کو جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اپنی خدمت کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت عزیز ہے، بہت حکیم ہے۔ انا ارسلناک شاہداً، اے نبی ہم نے تو دیکھیے آپ کا کیا مقام ہے آپ کا، کہ آپ کو ہم نے گواہ بنا کے بھیجا ہے، آپ ساری امت کے لیے، ساری دنیا کی نبیوں کے لیے، ساری امتوں کے آپ گواہ ہیں، اور ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور ڈراوا دینے والا بھیجا ہے۔ اے مسلمانوں تمہارا کا کام نبی کے مقابلے میں کیا ہونا چاہیے، تمہاری کیا ذمہ داری ہیں؟ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ تم ان پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، اور دوسری ذمہ داری تمہاری یہ ہے کہ نبی کے ساتھ نبی کا تم احترام دکھاؤ، نبی کا تم عزت کو، مطلب یہ کہ نبی کی عزت کو بحال رکھو، نبی کو بے عزت مت ہونے دو، ان کی بے حرمتی مت ہونے دو، وتوقروہ، اور ان کے ساتھ بڑے تعظیم اور وقار اور احترام کے ساتھ ان کے ساتھ تم ملنا جلنا رکھو، ان کی گفتگو، ان کی بات، ان کے بارے میں تذکرہ، ان کے اقوال کا حوالہ بہت ہی باادب ہو کر تم کرو، اور دیکھو اللہ کے لیے تسبیح بیان کرتے رہا کرو صبح اور شام۔ تو وہ ذرا آپ نے جب حضرت عثمان کو بھیجا تھا بات کرنے کے لیے تو پتہ چلا کہ شاید عثمان کو قتل کر دیا تھا، آپ نے درخت تھا ایک، اس کے نیچے کھڑے ہو کے بیعت کی کہ آج ہم چلے جائیں گے، مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے یا بدلہ لیں گے ہم، تو آپ نے سب سے بیعت کی تھی، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی جب آپ یہ بیعت کر رہے تھے تو آپ سے بیعت نہیں کر رہے تھے بلکہ یہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے، کیونکہ اللہ کا ہاتھ آپ کے ہاتھ کے اوپر تھا، سب کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا۔ فمن نکسا، تو اب اگر کوئی یہ عہد کو توڑ دیتا ہے جو اس نے اللہ کے سامنے کیا تھا تو اپنے آپ کو ہی عہد سے بد عہدی کا وہ مرتکب ہوتا ہے، اور جو اس کو پورا کرتا ہے اللہ کے کیے ہوئے عہد کو تو ہم تو اس کو بہت بڑے اجر سے نوازیں گے۔
سیقول المخلفون، اے نبی جب آپ صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ واپس آئیں گے تو وہ لوگ جو طرح طرح کے بہانے بنا کے آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوئے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ وہاں مکے کے لوگ آپ کو تباہ کر دیں گے، اور اب تو واپس آ گئے تو اب ان کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں، تو آپ کے پاس اے نبی وہ بچھڑ جانے والے لوگ آپ کے پاس آئیں گے، اور وہ کہیں بدوؤں میں سے ہوں گے، دور دراز علاقوں سے میں گھس گئے ہوں گے، وہاں پر واپس آئیں گے آپ کے پاس اور کہیں گے معاف کیجیے گا، بس ہم تو آپ تیار تھے، ہمارا تو سب تیاری تھی، آپ کا ساتھ دینے کا ہمارا دل چاہ رہا تھا، بس وہ کچھ ہمارا مال دولت کو ذرا سا معاملہ تھا، کسی قرض دینا تھا، کسی کو واپس لوٹانا تھا، کسی سے مطلب یہ کہ ذمہ داریاں تھیں ہماری مال دولت کی، اور ہمارے گھر والا کوئی بیمار تھا، بچوں کی فکر کرنا تھی، اور اس میں ہم لگے ہوئے تھے، تو آپ ہمارے لیے مغفرت تو ضرور کر دیجیے گا، مغفرت کی دعا کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زبان سے کہہ رہے ہیں لیکن دل میں ان کے بالکل یہ بات نہیں ہے، دل میں ان کے یہ ہے کہ ارے کیا ہوا، یہ کیسے بچ کے آ گئے، اب ہم ان سے کیسے بہانہ بنائیں۔ ان سے یہ بتا دیں فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے پاس اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے برائی کا ارادہ کر لیا تو تمہارے پاس کون سی طاقت ہے جو اللہ سے تمہیں روک سکے گی، یا نفع پہنچانا جائے تو کون ہے جو تمہیں اس سے روک دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کا سے واقف ہے۔ حاصل بات یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود بتایا یہاں پر 12ویں آیت میں، تمہارا خیال تو یہ تھا کہ نبی واپس ہی نہیں آئیں گے، مومنین جو ہے پلٹ کے نہیں آئیں گے، مکے والے ان کو صاف کر دیں گے، ان کے مطلب جڑیں کاٹ دیں گے ان کی، وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ چیز تمہارے دل میں بڑی سجاوٹ والی ہو گئی تھی، تمہیں بالکل یقین ہو گیا تھا کہ سوال ہی نہیں ہے، اور تم نے اللہ کے بارے میں کیا کیا گمان کر رکھے تھے، ہر طرح کی بدگمانیاں تم نے پال رکھی تھی، اور یہ وہ چیز تھی جس کو تم ہلاکت میں پڑنے والی قوم بن گئے اس کی وجہ سے۔ تو بہرحال جو لوگ اللہ پر رسول پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو ہم نے تو کافروں کے لیے بڑی بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور، لیکن اللہ تعالیٰ کی اصل صفت جو ہے وہ تو غفور الرحیم کی ہے، لیکن اس کا حقدار بننا بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ سیقول المخلفون، یہی پیچھے رہنے جانے والے آپ سے یہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے، اس دفعہ تو ہم سے غلطی ہو گئی، لیکن اگلی دفعہ جب کہیں جائیے گا تو ہمیں لے چلیے گا، ہم بھی چلیں گے آپ کے ساتھ، اور ہم بالکل آپ کے ساتھ دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات ان کے لیے طے کر دی ہے وہ اس کو جھوٹا ثابت کریں، یہ جھوٹے ہیں، یہ اس وقت بھی نہیں جائیں گے، آج اس وقت یہ آپ کو صرف سمجھانے کے لیے، آپ کو ذرا سا تھوڑی دیر کے لیے تسلی کے لیے بات کہہ رہے ہیں، اس وقت بھی نہیں جائیں گے یہ آپ، بلکہ اسی لیے آپ ان سے یہ کہہ دیجیے کوئی ضرورت نہیں ہمارے ساتھ چلنے کی، اور تم نے جب پہلے تم نہیں گئے تھے تو اب ہمارے پاس، تو وہ کہیں گے اچھا او ہو آپ کو تو ہم سے بڑی چڑھا گئی ہے، آپ ہی سوچ رہے ہیں کہ ہم چلے جائیں گے تو ہم تو بڑے کارنامے دکھائیں گے اور ہماری وجہ سے فتح ہوگی تو آپ کا نام پیچھے رہ جائے گا، ہمارا نام اونچا ہو جائے گا، اور آپ ہم سے حسد کر رہے ہیں۔ تو آپ ان سے کہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، ہمیں کوئی حسد نہیں ہے، لیکن تمہیں دین کی صحیح سمجھ ہی نہیں۔ قل للمخلفین، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا جو بدو لوگ تھے جو پیچھے رہ گئے تھے ان سے کہیے گا ٹھیک ہے، جو مال غنیمت والی جگہ ہے جہاں بہت فائدے والا ہے وہاں تو ہم تمہیں نہیں لے جائیں گے، لیکن کچھ قومیں ایسی ہیں جن سے بڑی سخت جنگ ہونے والی ہے، اس میں ہم تم لے کے چلیں گے، تم چلو گے ہمارے ساتھ، ہو سکتا ہے وہ تم سے لڑنا بھی، ان سے تمہیں لڑنا بھی پڑے گا، ہو سکتا ہے وہ اسلام لے آئے، لیکن اگر تم اللہ کی بات کو مان لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اجر دے دے گا، اور اگر تم پھر بھی پھر جاتے ہو تو تمہیں پھر دردناک عذاب دے گا۔ ظاہر ہے کہ ان کے لیے آفر تو وہ تھا کہ بھائی نرمی والا آفر تو لے رہے تھے، وہ سختی والے سے بچنا ہی چاہتے تھے وہ، لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر تم تیار ہو دوبارہ تو پھر ایک سخت جنگ کی حالت میں ہم تمہیں لے کے چلیں گے۔ لیس علی الاعمى، ہر آدمی کو میدان جنگ میں آنے کے لیے کی پابندی ہونا چاہیے، لیکن وہ لوگ جو معذور ہیں ان کو اللہ نے کہا کہ ان پہ ذمہ داری نہیں ہے، ان کا گناہ نہیں ہے اگر وہ جنگ میں نہ جائیں۔ کون لوگ نہیں جا سکتے؟ جیسے نابینا ہے، ایسا آدمی جس کے چلنے میں لنگڑاہٹ ہے، اور وہ آدمی جو بیمار ہے، اور اس طریقے سے کوئی آدمی، اور وہ لوگ وہ ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کو اطاعت کرنے میں کوئی انکار نہیں ہے، بس یہ کہ عذر ہے اس کی وجہ سے نہیں جا پا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ دے دے گا۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ سے منہ پھیر لیتا ہے تو ہم تو اس کو بڑا دردناک عذاب دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مومنین کا تذکرہ کیا، اب یہاں پر وہ تذکرہ دوبارہ اللہ نے کیا کہ اللہ تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہو گیا جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا حال معلوم تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک سکینت اتار دی، ان کو 1000 آدمی، اب وہاں پر مطلب یہ کہ پورے مکے کے لوگوں سے کیسے لڑیں گے، اور ہتھیار بھی کوئی نہیں، صرف ایک تلوار لے کر آئے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دل کے اندر ایک ایسی سکینت اتار دی، اور یہ وہ فتح ہے جو ہم نے ان کے دلوں میں جب ان کی فتح اتر گئی، اللہ کا یقین اتر گیا، بس ہماری طرف سے فتح آ گئی ان کے لیے، اور ہم نے وعدہ کر لیا ہے کہ آگے چل کے ان کو بہت سے مال غنیمت ان کو بہت دیں گے ہم بعد میں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت عزیز و حکیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ مال غنیمت تمہیں ابھی دے دیے ہیں اور کچھ بعد میں بھی تم ملیں گے۔ کف ایدی الناس عنکم، 20 میں اللہ نے کہا، لیکن سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا کہ یہ جس نیت کے ساتھ تم سے لڑنے آئے تھے مکے والے، ہم نے ان کو تم سے لڑنے ہی نہیں دیا، یعنی ہم نے ان کے ہاتھ روک لیے کہ تم پہ حملہ کر سکیں وہ۔ تو اس میں مومنین کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور تم مومنین کے لیے نشانی بن گئے ہو۔ وَيَهْدِيَكُمْ،
اور تمہیں اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. وَأُخْرَى ہم نے تمہارے ساتھ کچھ ایسے بھی انعام کیے ہیں، تمہارے پاس ایسے بھی دشمن تمہارے خلاف تھے جو تمہارے خلاف منصوبے بنائے ہوئے تھے، لیکن ہم نے ان کو بھی تم پر بس نہیں چلنے دیا ان کا. وَأُخْرَى دوسری ایسی چیزیں بھی ہم نے تم کو دے دیں جس کو تم خود اپنی طاقت سے نہیں حاصل کر سکتے تھے، اور ایسے دشمنوں سے بچا لیا جو تمہارے اوپر کچھ کرنا چاہتے تھے، ان کو ہم نے تم پہ آنے نہیں دیا. وَقَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهِ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کو گھیر لیا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر یہ تم نے وعدہ کر لیا تھا نبی سے وعدہ لڑنے کا، ہم تمہیں بتاتے ہیں اگر تم لڑنے چلے جاتے تو کافر تم سے لڑ ہی نہیں سکتے تھے، وہ پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو اس سے پہلے بھی طے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ساتھ مومنین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت کبھی تبدیل نہیں ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ هو الذی کفّ ایدیہم اس نے تم کو بھی وہاں پہ جانے سے روک دیا. اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات بتائی کہ تم نے عہد کر لیا تھا تم بدلہ لو گے، اور ہم چاہتے تھے کہ تم بدلہ ابھی تم بدلہ نہ لو. ہم نے تم کو مکے میں داخلہ ہونے سے، حملہ کرنے سے روک دیا تاکہ تم مکے کے اندر داخل ہو کے تمہارے ان سے لڑائی مٹبھیڑ نہ ہو. من بعد ان اظفرکم علیہم حالانکہ ہم تمہیں فتح مندی تمہارے لیے طے کر چکے تھے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم نے یہ بات کیوں کی. ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام ہم نے یہ حرم کی حرمت کی وجہ سے کیا کہ یہ تو کافر لوگ ہیں، یہ مسجد حرام سے تم کو روک رہے ہیں، اور قربانی کو مکے میں آنے سے روک رہے ہیں، اور قربانی کو جس کو ہم نے کہا تھا کہ اس کو اس کی جگہ پہنچا دیا جائے اس کو جانے نہیں دے رہے ہیں. لیکن ہم نے ایک تو اس وجہ سے کہ مکے کی حرمت خراب نہ ہو ہم نے تمہیں نہیں آنے دیا. دوسرا یہ تھا کہ وہاں کچھ ایسے مسلمان تھے مرد عورت جو اسلام کو چھپائے ہوئے تھے، اگر تم ان پہ حملہ کرتے تو ہو سکتا ہے ان مسلمانوں کو بھی تم مار دیتے، تو ہم نے ان کی جان بچانے کے لیے تمہارے پورے حملے کو روک دیا. ولولا رجال مومنون اگر کچھ ایسے مومن مرد عورتیں نہ ہوتی وہاں پر جن کے بارے میں تمہیں علم نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہیں، اور تم ان کو جا کے نقصان پہنچائے تھے، تم ہو سکتا ہے ان کو مطلب یہ کہ پامال کر دیتے، یا تم کو ان سے کچھ صدمہ پہنچ جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے تم کو وہاں اس وقت جانے سے روک دیا. آپ اسے اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کی کیا حرمت اور عزت ہے اس کے دل میں کہ ایک دو مسلمان نہ مارے جائیں، اس لیے آپ نے ایک پورے حملے کو روکوا دیا. حالانکہ کافروں کا کوئی حق نہیں تھا کہ مکے پہ وہ حکومت کرے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رات میں داخل کرتا ہے. لو تزیلوا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر یہ مسلمان وہاں سے ہٹ گئے ہوتے تو ہم تو ان کو بڑا دردناک عذاب دیتے. آپ اس آیت کو اگر یوں سمجھنا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ کسی بستی میں جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر اس بستی کے مسلمانوں کو ہم وہاں سے ہٹا دیں، وہاں ایک مسلمان نہیں رہے تو سارے قوم کو ہم عذاب بھیج دیں. یعنی آپ کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان رحمت ہے ساری دنیا کے لیے، اور مسلمانوں کو رحمت بننا چاہیے. اللہ کی نظر میں تو ہم رحمت ہیں، ہم کوشش کریں کہ ہم واقعی رحمت بن جائیں. اذ جعل الذین کفروا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن کے دلوں میں کفر تھا ان کے دلوں میں ایسی حمیت تھی جس میں ایک ضد ہے، بس ایک چودراہٹ اور ایک انتھی حمیت ان کے دلوں میں بسی ہوئی ہے، اور وہ اس کے نتیجے میں کوئی بات سیدھی سچی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے. لیکن اس کے مقابلے میں اللہ نے اپنے نبی پر سکینت اتار دی، مومنین پر اتار دی، اور ان کو تو ہم نے پابند کر دیا کہ وہ تقوی کے کلمے کو تھامے رہیں گے جنگ کی حالت میں بھی اور امن کی حالت میں، اور وہ اس کے حقدار ہیں، اور اس کا انہوں نے حق ادا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہر بات کو خوب جانتا ہے. لقد صدق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے نبی آپ کو خواب دکھلایا تھا کہ آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ نے لوگوں سے کہا عمرہ کرنے کی تیاری کر لو، مجھے دکھلایا گیا کہ عمرہ کروں گا. لیکن جب وہ صلح حدیبیہ ہو گئی، عمرہ نہیں ہوا، تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو خواب دیکھا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اللہ نے یہ نہیں کہا تھا اسی سال میں عمرہ کروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا خواب ضرور پورا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیے نبی اگلے سال جب آپ عمرے کے لیے آئے تو ہم نے آپ کے اس خواب کو سچا کر دکھایا. لقد تدخلن المسجد الحرام کہ آپ مسجد حرام میں ضرور داخل ہوں گے، آمینین ایمان امن کے ساتھ داخل ہوں گے، کوئی آپ کے ساتھ جنگ نہیں کرے گا. یہ اللہ کی مرضی ہے. اور آپ اپنے جب احرام کھولیں گے تو آپ اپنے زیادہ بال مونڈ لیں گے، مردوں کے لیے کہ اپنے بال مونڈ لیں گے یا اپنے بالوں کو کتروا لیں گے، اور آپ کو کوئی خوف نہیں ہوگا. فعلم ما لم تعلموا اللہ تعالیٰ کو وہ معلوم ہے جو آپ کو نہیں معلوم. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو صلح ہے یہ قریب ترین فتح تو یہ دے ہی دی کہ آپ کے خلاف ان کے ہاتھ رک گئے، اب وہ آپ سے دشمنی نہیں کر سکتے، جنگ نہیں کر سکتے. یہ ایک فتح ہے. اگلی فتح یہ ہے کہ اس کے بعد اور موقع آئے گا جب آپ واقعی فتح پہ پہنچ جائیں گے، مکمل فتح پہ. ہم نے یہ رسول بھیجا کیوں ہے؟ ہم نے صرف اس لیے نہیں بھیجا کہ خود تعویذ تمہیں بانٹتا رہے، تمہارے لیے مطلب یہ کہ جنوں کے پھونکنا اور رقیہ پڑھاتا رہے. یہ رسول ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ یہ ہدایت تمہیں دے، یہ دین حق کے ساتھ بھیجا ہے. اور ہم نے اس کا مشن یہ بنایا ہے کہ یہ اللہ کا دین جو ہے سارے دینوں پر اور ساری مطلب یہ چیزوں پر، اعتقادات پر، ہر چیز پر اس کو غلبہ رکھا جائے، غلبہ بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کے لیے گواہی ہے دینے والا کافی ہے. محمد رسول اللہ اللہ نے 29ویں آیت میں اللہ کی تعریف، اللہ کے صحابہ کی تعریف کی ہے اس میں.
کتنی خوبصورت تعریف ہے کہ محمد جو اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں ان کا رویہ کیا ہے کہ کافر ان کو یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ نرم مطلب یہ کہ نرم نہیں ہے، یہ بل لوہے کے چنے ہیں، یہ ہمارے لیے نرم نوالا نہیں ہے. اور آپس میں یہ ایک دوسرے کے لیے بڑے نرم ہوتے ہیں، بڑے محبت والے ہوتے ہیں، اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ اچھا رکھتے ہیں، دشمنی میں بہت آگے تک نہیں جاتے، اور جو بات کرتے ہیں وہ انصاف کی اور حق کی کرتے ہیں. اور تم دیکھو گے کہ اپنے رب کے ساتھ کبھی رکوع میں ہوتے ہیں، کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ تم دیکھو گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل بھی تلاش کرتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، اور اللہ کی مرضی کو ہر چیز میں دیکھنا چاہتے ہیں. اور تم ان کے آثار، ان کے چہروں پہ ان کی علامتیں دیکھو گے ایمان کی. جو انہوں نے سجدے کیے اللہ کے، تو ان کے چہرے پہ ایک نور ہوگا، چہرے پہ ان کے اطمینان ہوگا، چہرے پہ ان کے ایک قسم کی خاص مطلب یہ کہ نرمی محسوس ہوگی. اور ہم نے تو ان کی مثال تورات میں بیان کی ہے، اور صحابہ کی مثال ہم نے انجیل میں بیان کی ہے، اور اس کو ہم نے مثال ایسے دے کے کہا ہے کہ ایک ہوتا ہے مطلب باغبان ہوتا ہے، وہ ایک چھوٹا سا پودا لگاتا ہے اور اس پودے کو پانی دیتا رہتا ہے، تو وہ پودا جو ہے پھوٹتا ہے، اس میں کلی پھوٹتی ہے، اور اس میں سے مطلب یہ کہ حصہ نکلتا ہے، ایک اور چیز نکلتی ہے، اور پھیلتے پھیلتے کیا ہوتا ہے، وہ اتنے تناور درخت بن جاتا ہے، پھنستا غلظہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے، اور وہ اپنا جو اس کی جڑ ہے اس کے اوپر مضبوطی سے کھڑا ہو جاتا ہے، جو کھجور کی درخت کی مثال دی. یعجب الزراء، تو جو کسانی کرنے والے ہوتے ہیں ان کو تو بڑا ہی مزہ آ جاتا ہے کہ ان کی محنت وصول ہو گئی. لیکن جب ایمان کا درخت تناور ہو جاتا ہے، ایمان کا درخت مضبوط ہو جاتا ہے، تو کافروں کا تو غصہ اور بڑھ جاتا ہے کہ ہم نے تو ان کو مٹانے کی کوشش کی تھی، مٹنے کے بجائے تو اور مضبوط ہو گئے، تو ان کا غصہ اور بڑھ جاتا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اور جنہوں نے عمل صالح کرتے رہے ان کا وعدہ کیا ہے کہ مغفرت ان کو دیں گے، اجر عظیم سے نوازیں گے. سورہ حجرات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، ہر ایک کے لیے آپ نے چھوٹی سی جگہ ایک تھی کمرے کی شکل میں، ایک کمرہ اور تھوڑا سا ایک چھوٹی سی کھلی جگہ سب کے لیے بنا دی تھی. تو وہ ہوتا یہ تھا کہ نبی کریم مسجد سے جڑے ہوئے تھے، تو کوئی آدمی مسجد میں آتا ہے اس کا خیال یہ ہوتا کہ نبی کو بس 24 گھنٹے میں آن کال ہونا چاہیے، جب بھی وہ آ جائے بس وہ زور زور سے چیخنے لگتا کہ محمد ذرا باہر آئیے، مجھے آپ سے کام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نبی کے ساتھ ملنے کے بھی آداب ہیں. وہ آداب جو ہیں اس وقت بھی تھے جب وہ زندہ تھے، اور وہ آداب آج بھی ہیں. اس وقت یقینی طور پر تھے، سامنے کے تھے، لیکن آج جو ہے معنوی طور پر ہے. مطلب یہ کہ اس معنی میں ہے کہ ہم کو احترام کیسے ان سے کرنا ہے. تو اللہ نے کہا کہ اے لوگو، اپنی بات کو اللہ اور اس کے رسول کے آگے اپنی بات کو چلانے کی کوشش مت کرو. اللہ اور رسول کے مقابلے میں اپنی بات کو تم آگے بڑھا دو، اور کہو کہ صاحب آپ کی بات تو ٹھیک ہے آپ نے کہا، لیکن میری بات ذرا سن لیجیے، مجھے زیادہ مطلب یہ کہ آپ کو پسند آئے گی میری بات، آپ کی بات تو ذرا پیچھے رکھ دیجیے اسے. یہ مت کرو. اللہ تقویٰ کرتے رہو، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اے لوگو، اپنی آواز کو بلند مت کرو نبی کی آواز سے. اب ظاہر ہے بلند کرنے کا مطلب یہ کہ میں جس نبی والیوم سے بول رہے ہیں میں اس سے بڑھ کر والیوم پہ بولوں، ایک تو یہ مطلب ہے. لیکن دوسرا مطلب یہ ہے کہ نبی کی بات کے مقابلے میں اپنی بات چلاؤں، اپنی مرضی چلاؤں، اپنی رائے چلاؤں، یہ بھی اس میں آ جائے گا. تو آج کے زمانے میں یہی ہوگا. ہمارے اب نبی تو ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ہم حدیث ہو اور ہم کہیں حدیث کے مقابلے میں صاحب میرا خیال یہ وہ فلاں فلاسفر نے یہ بات کی نا وہ زیادہ مجھے اچھی لگتی ہے، وہ شیکسپیئر نے زیادہ اچھی بات کہی ہے، فلاں ہندو فلاسفر نے کہا ہے، یا یونانی فلاسفر نے، یا چائنیز فلاسفر نے کہا ہے. اس میں دیکھیے کیا شاندار بات ہے. تو میں اللہ کے نبی کے مقابلے میں دوسری اپنی آواز کو یا دوسروں کی آواز کو اوپر لا رہا ہوں، یا ان کو مطلب دبا رہا ہوں نبی کی آواز کو. اور دیکھو ایسے آپس میں جیسے تم آپس میں چیخ پکار کر کے بات کرتے ہو، نبی سے ایسے بات مت کرو، ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ ہے ادب نبی کریم کا. اللہ تعالیٰ نے جو ادب سکھایا ہمیں، ہمارا خیال یہ ہے کہ ہمارے طرح کے انسان ہیں، ان کے بارے میں جو چاہیں جملہ کہہ دیں، کیا فرق پڑتا ہے. ان الذین یغضون اصواتهم، اور وہ لوگ جو اپنے آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے، اولئک الذین امتحن اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو چھان لیا ہے اور چھان پھٹک کے دیکھ لیا کہ واقعی وہ تقوی والے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. اے وہ لوگوں جو اے نبی، وہ آپ کو باہر سے کھڑے ہو کے کمرے کا باہر سے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، اور وقت بے وقت جب چاہتے ہیں آپ کو چاہتے ہیں بلانا شروع کر دیتے ہیں. ان میں ذرا سی بھی عقل نہیں ہے. تھوڑی دیر وہ رک جاتے، انتظار کر لیتے کہ جب آپ کا وقت ہوتا ہے نکلنے کا آپ باہر آتے، پھر آپ ان کی بات سن لیتے. آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے، لیکن آپ کی کچھ نہ کچھ ضرورتیں بھی ہیں، اور شاید گھریلو معاملات بھی ہیں آپ کے. یا ایھا الذین آمنوا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اگر تمہارے پاس کوئی آدمی خبر لے کر آئے اور تمہیں شبہ ہو کہ یہ آدمی سچی بات کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا ہے، تو اس کی بات پہ بالکل آرام سے بات نہ مان لینا اس کی، بلکہ اس کی تحقیق کر لینا. ایسا نہ ہو کہ تم کسی شخص کے بارے میں سنو اور اس کی بات پہ یقین کر لو، پتہ چلے کہ وہ بات غلط تھی اور تم نے اس کے ساتھ کچھ انجام ہو جائے. ایک قوم تھا، اس کو زکوٰۃ کے لیے بھیجا تھا ایک صاحب کو، اور وہاں پہ جانے کے بجائے وہ کیا کیا پتہ نہیں، کسی بات سے ڈر کے واپس آ گئے اور کہا کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. آپ نے کہا کہ فوج تیار کرو، ہم پہ حملہ کریں گے. اتفاق سے وہ جو صاحب تھے سردار، وہ خود پیسے لے کے آ گئے. تو انہوں نے کہا بھائی تم نے انکار کر دیا. تو انہوں نے کہا کس نے کہا؟ انہوں نے کہا فلاں صاحب آئے. تو انہوں نے کوئی نہیں آیا ہمارے پاس.
ہم تو تیار تھے دینے کے لیے، اور دیکھیے جب کوئی آپ نے بھیجا تھا کوئی نہیں آیا تو میں تو خود لے کے آیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو کسی کی بات پہ یقین کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لو، ورنہ تمہیں بعد میں ندامت اٹھانا پڑے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی جو ہیں ان سے ہمارا خیال یہ ہوتا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ نبی نے ہمارے لیے یہ بات کہہ دی ہوتی، ہمارے لیے ایسی بات کہہ دی ہوتی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارے ساتھ جو رسول ہے نا، اگر تمہاری ہر بات کو مانتے چلے جائیں تو تمہارے لیے زندگی اور مشکل ہو جائے گی، اللہ کے راستہ دین کا راستہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ دیکھو تمہارے ساتھ کتنا بڑا احسان اللہ نے کیا ہے، تمہارے اندر ایمان کی محبت ڈال دی ہے، تمہارے دل میں ایمان کو سجا دیا ہے، اور تمہارے اندر کفر کی اور فسوق سے تمہارے اندر نفرت بٹھا دی ہے، اور نافرمانی سے تعالیٰ تمہیں چاہتا ہے کہ تم اس سے بچو، اور تمہارے اندر یہ کیفیت موجود ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے پہ ہدایت والے ہوتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے اور نعمت ہے. واللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم. وَإِن طَائِفَتَانِ، دو گروہ اگر مسلمانوں میں لڑائی کرنے پہ اتر آئیں، لڑنے لگیں، کوئی وجہ نہیں ہے، اختلاف تھا لیکن معلوم ہوا کہ دشمنی پہ اتر آئے اور اس حد تک بات ہو گئی خون بہانے پہ اتر آئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسلمانوں میں ایک گروہ ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے جو ان دونوں کے درمیان میں صلح صفائی کروائے. یہ تھرڈ گروہ جو ہے آج ہماری امت میں نہیں ہے. آج ہماری امت میں وہ کمزور ہو چکا ہے. جن لوگوں کی بات چلتی ہے وہ فاسقوں کی چلتی ہے. ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ مطلب یہ ہے کہ ابھی دو مسلمان ملک ہیں، ان کے درمیان میں صلح کس نے کرائی؟ ایک غیر مسلم ملک نے. لیکن مسلمانوں میں اتنا نہیں ہو سکا کہ وہ دو مسلمان ملکوں کو آپس میں جمع کر سکے. تو ہماری اتنی کمزوری جس کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے لیے ہم خود رسوا ہو رہے ہیں اور دوسروں بھی ہماری رسوائی کا مزہ لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر مسلمانوں میں اس حد تک بات ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو تیسرا گروہ جو ان کو وہ کرے. اور اگر صلح کرنے کے بعد ایک گروہ زیادتی کرے تو پھر تم اس کے ساتھ لڑو تم، تاکہ وہ حق پر واپس آ جائے. لیکن جب وہ حق پر واپس آ جائے تو پھر انصاف سے فیصلہ کرنا، یعنی اس میں کسی قسم کی یہ نہیں کرنا کہ ہمیں پسند ہے یا ناپسند ہے اور یہ آدمی نہیں. انصاف اگر جس کا ہے اتنا انصاف کرو، اور اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. پھر اللہ نے کہا کہ انسان کے قوت کے بہت سے رشتے ہوتے ہیں. خون کا رشتہ ہوتا ہے، ایک وطن کا ہوتا ہے، قومیت کا ہوتا ہے، زبان کا ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اصل اخوت ہے انسانوں کی، ایمان والوں کی، وہ دین کی بنیاد پر ہے. یہ دینی بنیادی ہے، لیکن یہ دینی بنیاد اسی وقت قائم ہوتی ہے جب ہم دین کو اہمیت دیں اور دین کی اخوت کو ہم دوسری اخوتوں پر اوپر رکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو مومنین بھائی ہیں، اور مسلمانوں میں کوئی خرابی ہو جائے تو ان کے تم صلح کرا دو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ان کو اس پہ مسخرہ پن نہ کرے، تمسخر ان کے ساتھ نہ کرے. ان کے مطلب یہ گرے ہوئے لطیفے ذلیل کرنے کے طریقے، مختلف طریقے ہوتے ہیں. سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے لطیفوں کی شکل میں کہ آپ نے اپنے کہہ بھی دیا اور فرق بھی کچھ نہیں پڑا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک قوم دوسری قوم کو مذاق نہ اڑائے. قوم کا مطلب یہاں ہوتا ہے مردوں کا مجموعہ جو ہوتا ہے اس کو قوم کہتے ہیں. یعنی جن کے اندر قوامیت ہوتی ہے، جن کے اندر کھڑے ہونے کی صلاحیت ہے، جن کا تنا بنتا ہے، جن کے ذریعے سے درخت بنتا ہے، ان کا اس کو قوم کہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے عورتوں، ہو سکتا ہے تم جس کا تنقید کر رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو، وہ تم سے بہتر ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے. یہاں پر عورتوں کو الگ سے ذکر کیا، اور ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہی ہو وہ تم سے بہتر ہو. اور دیکھو ایک دوسرے کے لیے تو دوسرے پہ عیب مت لگاؤ. خواہ مخواہ کے لیے کوئی کسی قسم کی بات کر دی اور کوئی ایسا جملہ کہہ دیا جس میں مطلب وہ کبھی انہوں نے کیا نہیں لیکن بس کہہ دیا ان کو. تو ایسے مطلب ٹانٹنگ کرنا، تانے مطلب جملے کس دینا، کسی قسم کا مطلب بہتان لگا دینا. اور دیکھو کسی برے لقب سے مت یاد کرو ان کو. اور دیکھو ایمان کے بعد سب سے بری چیز ہے فسوق. کھلا گناہ جو ہوتا ہے وہ ایمان کے بعد تو بہت ہی بری چیز ہے، اور جو توبہ نہیں کرے گا وہ ظالموں میں سے ہوگا. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ اپنے زندگی کے اندر جو بات کرو تو حقیقت کی بنیاد پہ کرو، حقائق کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر. گمان پہ بات مت کرو، کیونکہ بہت سے گمان جو ہوتے ہیں بڑے خراب ہوتے ہیں، گناہ تک لے جاتے ہیں. ولا تجسسوا، دیکھو تم جاسوسی میں مت پڑو، لوگوں کی ٹوہ میں مت پڑو. یہ عام آدمیوں کے لیے بھی حکم ہے اور حکمرانوں کے لیے بھی ہے کہ وہ صرف یہ کہ ایک خطرہ ہو، اس خطرے کو معلوم کرنے کے لیے وہ کوئی معلومات رکھیں، وہ ٹھیک ہے. لیکن معلوم ہو کہ خواہ مخواہ کے لیے جاسوسی کے آلات نکالے جا رہے ہیں، ہر گھر میں جاسوسی آلات ہو رہے ہیں، ہر چیز کو کرا. آج کل آپ دیکھ لیجیے سیل فون ہے، ہر چیز سے سنا جا رہا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا تو معاویہ سے کہ اگر تم حکمراں بن جاؤ تو لوگوں کی ٹوہ مت کرنا، ورنہ تم لوگوں کو بگاڑ دو گے. اور آج یہی ہو رہا ہے. اس سے زیادہ خرابی یہ ہو گئی کہ آج کی حکومتیں جو ہے اب سارے ان کے معاملات جو ہیں وہ جاسوس طے کرتے ہیں، جو خبر دیتے ہیں جیسی کچی پکی اسی میں فیصلے کرتے ہیں. آج مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ساری قوموں میں یہاں پر بھی ہو رہا ہے کہ مطلب بس جاسوسی طور پر ذرائع سے فلاں خبر مل گئی، بس انہوں نے ان کو اپنے اس میں ڈال دیا، اپنے کیا کہتے ہیں بری لسٹ کے اندر، ریڈ لسٹ کے اندر، اور جاسوسی کام چل رہے ہیں بس خالی.
تو مسلمانوں کو خود کہا گیا کہ مسلمانوں کو یہ کام نہیں کرنا ہے، نہ دوسروں کو کرنا چاہیے. ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. غیبت یہ ہے کہ کسی کے آدمی کی ایسی برائی کرنا جو اس میں ہے لیکن اس کو اس کے سامنے نہ کہیں، دوسروں کے سامنے بتائیں، تو یہ غیبت ہے. اور اگر اس میں وہ نہیں ہے تو بہتان ہے. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ غیبت کر کے تمہارا معاملہ ایسا ہوگا جیسے تم اپنے بھائی کا گوشت کچا کھا رہے ہو؟ کیا تم پسند کرو گے اس بات کو؟ فقر ہے تمہیں اس کو پسند بالکل اچھا نہیں لگے گا یہ مثال دینا. تو تم غیبت مت کرو، اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والا رحیم ہے. اے انسانوں، تم اپنے آپ کو تو سپریارٹی اور کمپلیکس میں ڈالتے رہتے ہو کہ فلاں سپیریئر ہے، وائٹ نیشن ہو، فلاں نیشن ہو، فلاں نیشن. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب ایک آدمی سے پیدا ہوئے جس کا نام آدم تھا اور ان کی بیوی تھی، اور ہم نے تم کو یقیناً مختلف قبائل میں، قبیلوں میں، مختلف قوموں میں، ذاتوں میں تقسیم کیا ہے. لیکن اس کا کام صرف اتنا ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو کہ بھائی یہ فلاں قبیلے سے، یہ فلاں ملک سے، یہ فلاں زبان سے، اور یہ فلاں اس کا سلسلہ نسب یہ ہے. لیکن اصل اللہ تعالیٰ کے عزت والا مقام کہاں سے ملے گا؟ تقوی سے. کسی سند سے اس سے نہیں ملے گا. پیدائش میرا حق نہیں ہے. حق کا مطلب میں اپنے طور پر اپنی پیدائش کو میں طے نہیں کر سکتا، لیکن عمل جو ہے وہ میرے اختیار میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم تمہیں تمہارا جو اختیار کیا ہوا چیز ہے اس پر ہم تمہیں نوازیں گے، نہ کہ تمہاری جو چیز تمہاری مجبوری کی ہے جس کے بارے میں تو خود فیصلہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ خبیر. قالت الاعراب، بدوؤں نے کہا، جو لوگ بدو ہوتے ہیں ان کا ایمان تھوڑا سا ایسی ہلکا پھلکا ہوتا ہے، تو انہوں نے آ کے جب وہ آتے تھے مال غنیمت نہیں دیتے تھے، اب آپ تو کہتے ہیں ہم تو مومن ہیں، آپ ہمیں بھی نہیں دے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مت کہو کہ تم مومن ہو، ابھی تم صرف ظلمانی کلمہ تم نے کہا ہے، دل میں ابھی ایمان نہیں اترا ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہو گے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو پھر تمہارے اعمال کے بارے میں ہم کوئی کمی نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. پھر مومنین تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں، رسول پر ایمان لائیں، اور ان کے دل میں ذرا سے بھی کھٹک نہ ہو، ذرا سا بھی شبہ نہ پیدا ہو اس سلسلے میں، اور اپنے مال سے، اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں. یہ ہوتے ہیں جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں. قل تعلمون اللہ. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم ہمیں بتاتے ہو کہ ہمارا دین کیا ہے، یعنی تو ہمیں آ کے سمجھا رہا ہو کہ اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے، ایمان یہ ہے. واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے زمین آسمان میں ہر چیز کا. پھر اللہ نے کہا کہ وہ آگے احسان جتاتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہو گئے. تو ان سے کہیے کہ مسلمان ہونے کا تمہارا احسان ہم پر نہیں ہے، ہم نے تم کو مسلمان ہونے دیا، یہ ہمارا تم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دیتا ہے ایمان کی اگر تم سچے ہو. ان اللہ یعلم غیب السماوات، اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم ہے، زمین کے بھی اور آسمانوں کا بھی. ہر چیز کو جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے. یہ سورہ قاف ہے، مکی صورت ہے. والقاف قسم ہے اس قرآن کی جو بہت بزرگ ترین ہے. بل عجیب، کتنی عجیب کی بات. ان کو یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ ایک آدمی ڈرانے والا ان کے پاس آیا ہے، اور کافر کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو عجیب سی بات کر رہا ہے، عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے، یہ ہمارے ماحول کے لحاظ سے، ہمارے جو نارم چلے آ رہے ہیں اس سے بڑی مختلف باتیں کر رہا ہے. اب بھی کیا کہتا ہے جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں اٹھائی دیا جائے گا. یہ تو بڑی دور دراز والی بات کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو قد علمنا، ہمیں معلوم ہے کہ زمین میں کیا چیزیں، کہاں زمین میں کیا چیزیں دب گئی ہیں، کہاں چھپی ہوئی ہیں، اور کہاں سے نکالی جائیں گی، اور کہاں سے کمی ہوئی ہے ان میں. ہمارے پاس ہر چیز کی حفاظت ہے. بس وہ تو حق کی انکار کرنا چاہتے ہیں جبکہ ان کے پاس آ چکا ہے، اور وہ اس معاملے میں ادھر ادھر کی باتوں میں مطلب یہ کہ الجھن میں پڑے رہتے ہیں. کیا انہوں نے آسمان کو نہیں دیکھا؟ ان پہ آسمان کیسا ٹھہرا ہوا ہے، کیسا ہم نے اس کو ترتیب دی ہے، اور کیسا اس کو سجایا ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شگاف ہم نے نہیں رکھا. اور ہم نے زمین کو ہم پھیلاتے چلے گئے ہیں، ہم نے اس کے اندر پہاڑ جما دیے ہیں، اور ہم نے طرح طرح کے جوڑے کی شکل میں چیزیں، نباتات پیدا کی ہیں. بڑی ہی خوش منظر ہوتی ہیں. یہ اس میں بڑی عبرت ہے، اور بڑی نصیحت اور بڑی سبق ہے، اور یاد دہانی ہے جو انابت کرنے والے بندے ہیں. ہم نے آسمان کو بہت ہی مبارک پانی ہے جو ہم نے آسمان سے اتارا ہے، اس سے ہم باغوں کی روشیں بنا دیتے ہیں، باغوں میں درختوں کے جال بچھا دیتے ہیں. پیداوار اس میں ہوتی ہے ہر طرح کے دانوں کی. اور کھجور جو اپنے اس کے بڑے بڑے وہ ہوتے ہیں، جو سینکڑوں کلو کا ایک کھجور کا ایک گوشہ ہوتا ہے جس کے اندر ایک تہ بتہ کھجوریں رکھی ہوتی ہیں. یہ ہم نے اپنے بندوں کے لیے رزق کی شکل بنائی ہے. اور ہم نے تو مردہ زمین کو ہم زندہ کر دیتے ہیں. ایسی تمہارا بھی نکلنا ہوگا. اس سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تھا، اور اونٹ کنویں والے، ایک بہت بھاری بھرکم کنواں تھا، اس کے رہنے والے لوگ تھے، ان کے لوگوں نے جھٹلایا تھا. سمود نے، عاد نے، فرعون نے، لوط کے بھائیوں جو تھے، لوط کے ساتھیوں نے، اور ایکا والے جھاڑیوں والوں نے، اور تبا قوم کے لوگوں نے، ہر ایک نے اپنے رسول کو جھٹلایا تھا. تو ان کے لیے پھر ہمارا وعدہ جو ہے وہ پورا ہو کے رہا. افعینا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا ہم پہلی بار بنانے میں تھک گئے تھے؟ تو ان کا خیال یہ کہ ہم دوسری بار تو اور تھک جائیں گے. ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے پاس تو ہمیں ابھی اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ ہم دوسرا کیسے بار بنائیں گے. ہمارے نے جو سانچہ بنایا تھا ہم بھول گئے، ہمیں یاد ہی نہیں رہا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہمیں یاد ہی نہیں رہا کہ ہم دوبارہ کیسے بنائیں گے. ہم نے انسان کو تو بنایا ہی نہیں، بنایا ہے. ہمیں تو اس کے دل میں جو کچھ خیالات آتے ہیں اس سے بھی ہمیں علم ہے.
اور ہم تو اس کی شگ رگ سے بھی قریب. اذا تلقى المتلقیان، اور اس کے بعد 2 فرشتے ہم نے متعین کر دے ہیں جو اس کے دائیں بائیں لکھ رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو لکھ رہے ہیں ایک ایک چیز، ایک بات جو بھی وہ کہتا ہے وہ سب وہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، اور بڑا ہی نگرانی کے ساتھ وہ ساری باتیں لکھتے ہیں. وجاء سکرۃ الموت، اور اس کے بعد موت کا ایک بالکل نشے کی حالت ہوتی ہے موت کی، جس میں انسان کو بالکل معلوم ہوتا ہے اس سے مدہوش ہوتا جا رہا ہے، یہ حق کا وقت ہوتا ہے، حق بات ہوتی ہے موت کا آنا. ذالک ما کنت من تحید، اور اس سے تم کتنا ہی تم بدکنا چاہو، کتنا ہی بچنا چاہو، مگر بچ نہیں سکو گے. پھر سور کا وقت ہوگا، یہ وقت ہے جب قیامت کا دن ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہم ہر آدمی کے ساتھ ایک اس کو ہانکنے والا لگا دیں گے، اور ایک اس کی گواہی دینے والا ہوگا، ایک اس کو چلانے والا ہوگا، اور ایک اس کو جو ہے گواہی دینے والا ہوگا. اور اس وقت ہم اس سے کہیں گے کہ تم اس معاملے میں غفلت میں پڑے ہوئے تھے، اب آج تمہارے سارے جو پردے ہٹا دیے گئے، اور تمہاری آنکھ جو ہے نا وہ لاکھوں میل تک اب دیکھ سکتی ہے بڑے آرام کے ساتھ، اس کوئی چیز اب اس کے آگے چھپی نہیں رہے گی. وقال قرینہ، تو جو ان کا ساتھی ہوگا جس نے بہکانے والا یا ساتھ دینے والا ہوگا، وہ اس سے کہے گا اللہ میاں میں تو ان کو نہیں بھٹکاتا تھا، یہ تو خود ہی بڑا بھیانک آدمی تھا. تو اس سے اللہ تعالیٰ کہے گا القیہ فی جہنم، ان سے کہا جائے گا نہیں تم دونوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یہ تم دونوں نے اپنی سرکشی دکھائی تھی، تمہارا کام کیا تھا خیر سے روکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی چیزوں میں ایک تو حد سے بڑھ جاتے تھے اور دوسرے شک میں پڑتے تھے. اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بنائے تھے. تو اب ان سب کو جو ہے عذاب میں لے کے ڈال دو. قال قرینہ، تو ان کا جو ساتھی ہوگا وہ کہے گا کہ اللہ میاں، یا ان کا ہمزاد کہہ لیں یا جو بھی شیطان ہے یا جو ہے، وہ کہے گا میں نے تو اس کو نہیں بھٹکایا تھا، وہ تو خود ہی بھٹک رہا تھا. قال، اللہ تعالیٰ کہے گا اب اس وقت میرے پاس بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے سامنے، تم سب کے لیے جو ہمارے مطلب یہ کہ وعدے ہیں، میں نے تمہارے وعدہ کر لیا تھا کہ قیامت کے دن تمہاری سب باتوں کو میں ایکسپوز کروں گا، کھول دوں گا، اور میرا قول بدلتا نہیں ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور میں اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کروں گا. یوم یقول، اور ہم اس دن جہنم سے پوچھیں گے بھائی ہمارے پاس تو بہت لوگ تیار ہو گئے جہنم میں جانے والے، تمہارے پاس کتنی گنجائش ہے؟ وہ اس وقت کہے گی اللہ میاں جتنے آپ نے بھر دیے اس سے بھی زیادہ بھیج دیجیے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے پاس. اور ہم جنت کو متقین سے قریب کر دیں گے، ان سے ویسے بھی دور نہیں تھی. ھذا ما توعدون، اس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، لیکن ان سے کیا گیا تھا جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اللہ کو یاد رکھنے والے تھے، اللہ کی باتوں کو یاد رکھنے والے تھے، اور جو اللہ تعالیٰ سے اس وقت بھی ڈرتے تھے جب انہوں نے اس کو دیکھا نہیں تھا، اور ان کا دل جو تھا وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل تھا. ان سے ہم کہیں گے تم سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اب تمہارے لیے تو ہمیشگی کی زندگی ہے، وہاں جو چاہیں گے ان کو ملے گا، اور ہماری طرف سے جتنا وہ مانگتے ہیں اس سے بڑھ کر ہم دیں گے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا، حالانکہ کتنی بستیاں تھیں جن کو ہم کتنی صدیوں گزر چکی ہیں جس میں ہم ہلاک کر چکے تھے، ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر طاقت میں تھے، ان کی پکڑ جو تھی، ان کی مار جو تھی، ان کے جبروتیت جو تھی، ظالمانہ طریقہ جو تھا کہیں زیادہ تھا، اور زمینوں میں کہاں کہاں گھس کے انہوں نے حکمرانی نہیں کی تھی. اب ان کے پاس بھاگنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. یہ اس میں بڑی یاد دہانی ہے، جس کے پاس اچھا دل ہو، اور جس کے جو اپنے سماعت کو صحیح طریقے سے اپنے متوجہ کرنے والی سماعت جس کے پاس ہو، اور وہ اپنی بات پر اس کا دل بھی اس کی گواہی دے رہا ہو. ہم نے آسمان و زمین کے درمیان میں جو کچھ بھی چیزیں 6 دنوں میں پیدا کی تھیں، اور ہمیں اس میں کوئی تھکن نہیں ہوئی. فاصبر علی ما یقولون، اے نبی جو آپ کے بارے میں یہ باتیں کہتے ہیں آپ صبر کے ساتھ جھیل لیجئے، اللہ کے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، سورج کے نکلنے سے پہلے، اس کے غروب ہونے سے پہلے، اور رات میں، اور آپ جو ہیں سجدے کے بعد بھی تسبیح بیان کریں. وسط میں، اور آپ اس بات کو ذرا سا سنتے رہیے، اور تم لوگ سنو، جب ایک پکارے گا جو قریب سے تمہارے آواز آئے گی، اس پر ایک چیخ ہوگی حق کی طرف سے آئے گی، اور یہ وہ دن ہوگا جس کو تم سے قبروں سے نکالا جائے گا. ہم ہی ہیں جنہوں نے زندگی دی تھی، ہم ہی ہیں جو مارتے ہیں، اور ہم ہی ہیں جو تم کو اٹھا کے لے آئیں گے. اور اس دن جو ہے زمین پھاڑ دی جائے گی، اور سب جو ہے تیزی کے ساتھ اس میں سے نکل پڑیں گے. یہ ہمارے لیے سب کا جمع کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم سیکنڈ میں ہم یہ کام کر لیں گے. اور ہمیں معلوم ہے وہ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں. اے نبی ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی زبردستی کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا ہے، ہمیں معلوم ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ تو بس قرآن سے یا لوگوں کو یاد دہانی کرتے رہیے، اور سننے والا جو ہے جو خوف رکھتا ہے آخرت سے وہ سن لے گا آپ کی بات. زاریات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی قسمیں بتائی ہیں، مختلف ہوائیں ہیں. کچھ ہوائیں جو ہیں گراتی ہیں، کچھ بناتی ہیں، اور کچھ وہ ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے پیداوار بڑھتی ہے. تو بس زاریات ضرباً، ایسی قسم ہے ان ہواؤں کی
جو اڑتی ہوئی چلتی ہیں، اڑاتی ہوئی چلتی ہیں، اور ان کے ساتھ مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے پیداوار کے سلسلے آگے تک بڑھتے ہیں، اور ایسی ہوائیں ہوتی ہیں جو بھاری بھرکم بادلوں کو لے کے چلتی ہیں، اور ایک ہوا ہوتی ہے جو بڑی نرم صبا کی طرح چلنے والی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایسے فرشتے ہیں جن کے ذمے ہم نے تقسیم کر رکھا ہے ان کو حکام کہ تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے۔ انما توعدون لصادق، تو اے لوگوں جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یہ سب ہو کے رہے گا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا بات کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے دنیا کے اندر جو نظام ہم نے بنایا ہوا تم دیکھتے ہو کہ ہوائیں چلتی ہیں، پانی کو لے کے آتی ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہوتی ہے، یہ سارے دنیا کا نظام چل رہا ہے، اس میں کائنات کا پورا سسٹم کام کر رہا ہے، تو تم اس کو تو مان لیتے ہو، لیکن ہم جب تم سے یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات کا نظام ٹھہر جائے گا اور ایک دوسرا نظام ہوگا، اس کو تم نہیں مانتے۔ حالانکہ قیامت میں حساب کا دن طے ہے، بس سماء ذات الحبک، اور وہ آسمان جس میں ہم نے راستے بنا رکھے ہیں، اور تم جو بات کہتے ہو اس کے بارے میں تمہاری ایک بات تم ایک بات کہتے ہی نہیں ہو، ہر آدمی الگ الگ بھانت بھانت کی بات کرتا ہے، اور بڑا گھٹا بڑھا کے اور جانے کیا کیا باتیں کرتا ہے۔ قتل الخراصون، تو ایسے اٹکل پچو کرنے والوں کے لیے تو موت ہی موت ہونا چاہیے۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، اور وہ ایک غفلت کا عالم ہے اور اس کے اندر بس بھلاوے میں پڑے ہوئے اور بھولے ہوئے ہیں اپنے اصل مقصد کو، اور پوچھتے ہیں کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ تو ان سے کہہ دیجئے کہ وہ دن جو ہوگا وہ دن ہوگا جس میں آگ کے اوپر لوگوں کو لوٹا دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا، وولٹو سیدھے پڑے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ تمہارا آزمائش ہے، اب جو میں اس کو چکھنا ہوگا، اور تم اس کی جلدی مچاتے تھے۔ لیکن اس کے مقابلے متقین جنتوں میں رہیں گے، چشمے والی جگہیں ہوں گی، وآخذین ما آتاہم ربہم، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے پاس جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا وہ اب ان سے اللہ تعالیٰ وہ لے دیں گے، اس کو لینا پسند کریں گے جو اللہ ان کو دے گا۔ اس سے پہلے بھی بڑا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ اپنے ساتھ احسان کرتے تھے، اللہ کے ساتھ احسان کی زندگی گزارتے تھے، اور میں سے بہت سے لوگ وہ تھے جو رات میں اچھا وقت عبادت میں گزارتے تھے، کم سونے کی کوشش کرتے تھے، اور صبح کے وقت میں بھی وہ استغفار کرتے تھے، اور ان کے مال میں اللہ تعالیٰ نے جو حق مال دیا ہے اس میں وہ مانگنے والوں کو حق دیتے تھے، اور جو اس کو نہیں ملا ہے اس کو بھی اس میں سے اچھا دیتے۔ اور دیکھو اس زمین کے اندر یقین رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، وفی انفسکم، اور تمہارے اندر بھی خود نشانیاں ہیں اگر تم اس کے اندر دیکھنا چاہو۔ اور دیکھو ہم نے تمہارا آسمان میں رزق رکھا ہے، اور جو بھی تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آسمان سے اس کے حکم آتے رہتے ہیں، اور تمہیں آخری والے حکم بھی وہیں سے آئیں گے۔ فورب السماء والارض، اس رب کی قسم ہے جو آسمان و زمین کا ہے، یہ بات تو اتنی ہی سچی ہے جیسے تم بول رہے ہو۔ تمہارا بولنا کیا ہے، آپ غور کیجئے، یہ بولنا ہمیں آسان لگتا ہے، ہم بولنے لگتے ہیں۔ ایک بچہ جو ہے جب نہیں بولتا تو نہیں بولتا، اور ایک گونگا نہیں بولنا چاہے نہیں بول سکتا، تو یہ بولنے کی صلاحیت کہاں سے پیدا ہوتی ہے ہمارے اندر؟ تو اللہ نے کہا جیسے تم بولتے ہو نا، ایسے ہی یہ دنیا کے اندر ساری تبدیلیاں بھی ہم لانا چاہتے ہیں اور بتا رہے ہیں تمہیں، وہ بھی ویسی سچی ہیں۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا ہے نبی آپ کے پاس وہ فرشتے جو آپ کے ابراہیم کے پاس بڑے عزت والے فرشتے تھے اور ابراہیم کے پاس مہمان بن کے گئے تھے، ان کے وہ جب داخل ہو تو انہوں نے کہا سلامتی ہو آپ پر، تو انہوں نے بھی کہا سلام ہو۔ پھر ان کو کچھ عجیب سے لگے وہ لوگ، لیکن فوراً گھر گئے اور اپنے گھر والوں سے کہا تیار کرو، تو ایک بچڑا کاٹا، ذبح کیا اور اس کو بھون کے لے آئے۔ اب وہ جب قریب کر کے ان کو کیا تو وہ کھائی نہیں رہے تھے، تو ان کے دل میں ایک دم خیال آ گیا کہ یہ کوئی عذاب کے فرشتے نہ ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم تو ایک بشارت لے کے آپ کے پاس آئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے سے نوازے گا، بڑا ہی علم والا ہوگا۔ تو ان کی بیوی بھی دروازے کے پاس سن رہی تھی ان کی باتیں، تو ان کے اندر ایک دم قہقہا چھوٹ گیا ان کا، اور وہ انہوں نے اپنے چہرے پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ ہلو، ایک بوڑھا آدمی اور ایک بانجھ عورت اس سے بچے کی بشارت دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر آئی ہے، اور وہ تو اللہ تعالیٰ بہت حکیم، بہت علیم ہے۔ یہیں تک رکھتے ہیں بس آج انشاءاللہ۔ سر اس سے پہلے اچھا سوال جواب تو آج کوئی ہے ہی نہیں اتفاق سے، تو تھوڑی سی گفتگو پھر یاد دہانی کے طور پر میں چاہ رہا تھا کہ لوگوں کو پھر ایک مرتبہ یاد دلا دیں کہ سی آئی کے جو ہے اس کا آپ ہی کے تعاون سے یہ ادارہ چل رہا ہے، آپ سب کے تعاون سے، کچھ مخیر حضرات ہیں وہ مدد کرتے ہیں، لیکن عام طور پہ آپ کے تعاون کے بغیر یہ آگے نہیں چل سکتا۔ تو اس سلسلے میں نے کہا کہ یاد دہانی کرا دوں۔ آپ نے ارشاد نظیر صاحب آپ کچھ کہیں گے؟ میں یہی بات کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارا یہ ادارہ ہے، ہم باقاعدہ اس کی تو فنڈ ریزنگ بھی نہیں کرتے ہیں، اور دوسری یہ کہ ہمارا ڈونیشن کا دائرہ بہت زیادہ نہیں ہے، کیونکہ عام طور سے لوگ مسجدوں کو چندہ دیتے ہیں، اور ہم نے جو کوشش کی ہے وہ یہ کہ تعلیمی طور پر ہم ایسے کام کریں جس سے کمیونٹی کو فائدہ ہو، بچوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی، اور ہمارے بزرگوں کو بھی۔ اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پروگرام کئی سارے چل رہے ہیں، یہاں تک کہ جو پروگرام ہمارے فزیکل نہیں ہو پا رہے تھے کرونا کے زمانے میں، الحمدللہ وہ بھی ہمارے کچھ نہ کچھ ہوتے رہے، اور ابھی بھی ہمارے بہت سے پروگرام آپ کے علم میں ہیں، بہت سے وہ ہیں جو الگ سے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ مثلا ہم ایک جمعے کا بھی وہاں اہتمام کرتے ہیں، جمعہ ہوتا ہے،
اور پھر اس کے بعد ابھی تراویح ہو رہی ہے، 4-5 ہمارے 4 بچے ہیں جو نئے نئے حافظ ہوتے ہیں، تو ہم ان کو مشق کرنے کا ایک موقع دے دیتے ہیں، تو ان کے لوگ کچھ ان کے خاندان والے کچھ لوگ آ جاتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ مطلب یہ ہے کہ میں جب یہاں پر ہوتا ہوں تو چاہے میں آفس میں بیٹھوں نہ بیٹھوں، میرا وقت تقریباً فون کے ذریعے سے مختلف چیزوں سے اسی میں لگا رہتا ہے، اور یہ سب چیزیں ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر دین کی سمجھ بھی پیدا ہو، دین سے تعلق بھی پیدا ہو، دین کی ان کو اچھی معلومات، صحیح معلومات ملے۔ تو یقیناً اس میں میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ بھائی آپ لوگ اگر نہیں دیں گے تو کام نہیں چلے گا، یا آپ دیں گے تو کام چلے گا، یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر طرح سے آپ لوگوں کا تعاون ہمیں جو حاصل ہے، اس تعاون کی اور بھی جو شکلیں ہو سکتی ہیں، خاص طور سے پیسے کے ذریعے سے، مختلف لوگوں کو سے اگر آپ کسی اور کے ذریعے سے مثلا کہہ سکیں اور وہ لوگ اس طرح کے لوگ ہوں دے سکیں، تو اس سے انشاءاللہ ہمارا جو بہت ہی مطلب یہ کہ بڑا بجٹ نہیں ہے، لیکن چونکہ محدود آمدنی ہے تو اتنا بجٹ بھی بہرحال ایک بڑا ہی بجٹ ہے، تو اس کے لحاظ سے باقی ہے کہ ہماری خواہش تو صحیح بات یہ ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دے دیا تو باقاعدہ ہمارا اس سے بڑی جگہ ہو اور اپنی جگہ ہو اور مزید اس میں ہم سروسز دے سکیں۔ تو یہ دیکھیے اگر یہ جو پودا ہم نے لگایا ہے، خدا کرے کہ یہ درخت بن جائے، تو اس درخت میں جیسے کہتے ہیں پانی ڈالنا ہے، اس کی نگرانی کرنا ہے، اس میں آپ لوگوں کا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ صاحب۔ خاص طور سے ایک چیز میں اس میں اور ایڈ کروں گا کہ خاص طور سے ہمارا جو پروگرام بچوں کے لیے ہے، 9th اور 10th گریڈ کے بچوں کے لیے، میرے خیال ہے وہ بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو، جاننے والوں کو جن کے بچے ہوں، ٹین ایجرز 9th اور 10th گریڈ میں ہوں، ان کو اس سے پہلے کہ وہ یونیورسٹی میں جائیں اور بالکل سے یعنی ان کے اوپر کوئی کنٹرول نہ ہو، اس سے پہلے ان کو کم از کم جو بیسک عقائد ہیں، جو بیسک فقہ ہے، جو بیسک احادیث ہیں، جو بیسک اسوہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بارے میں یہ 2 سال کا کورس ہے، اس میں کوشش کیجیے کہ لوگوں کو بتائیے۔ ورڈ آف ماؤتھ جو ہے وہ سب سے بڑا ایڈورٹیزمنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ درخواست تھی آپ لوگوں سے۔ میرے ساتھ 2 سوال ہیں، اس کو بھی لے لیتے ہیں پھر، اور یہ لگا رہتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہ پر، اگر کسی کو اسکرین شاٹ لینی ہو یا نوٹ کرنا ہو ایڈریس وغیرہ تو لے لیں اس میں سے۔ یہ ایک سوال ہے، محمد خان صاحب آپ خود پوچھیں گے سوال، یہ ہاتھ اٹھائیے تو میں آپ کو میں پڑھتا ہوں۔ السلام علیکم، ایک سیکنڈ۔ یہ سوال ہے کہ السلام علیکم، if I miss vital what should be done؟ وائٹل کیا؟ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خود اگر ایکسپلین کر دیتے تو زیادہ اچھا رہتا، مگر شاید مطلب یہ کرنا کہ نہیں شاید چاہ یہ رہے کہ بنیادی باتیں اگر اس سے مراد ہیں کچھ ہماری، ہیں۔ نہیں، یا پھر کوئی وہ ہیلتھ ریلیٹڈ بات ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ایک سیکنڈ میں دیکھتا ہوں، کچھ نئے میسیجز ہیں، شاید اس میں کچھ آیا ہو۔ دوسرا سوال لے لیتے ہیں، انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ میرا خیال ہے کہ مطلب وطر ہو سکتا ہے، وہ وطر شاید وطر کا ہو سکتا ارے ہے، ہاں جی جی ہاں جی ہاں، جی جی، بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ ہاں نے۔ نہیں اگر وطر آپ کے چھوٹ گئے ہیں تو اگر آپ رات میں سحری میں اٹھتے ہیں تو اس سے پہلے اگر 10 منٹ پہلے اور مزید اٹھ جائیں تو اس وقت وطر پڑھ لیں۔ ایسا آپ اس دن کہہ رہے تھے کہ ایون اگر طلوع آفتاب ہو گیا اس کے بعد بھی پڑھ اس کے سکتے بعد ہیں بھی اس نفل کو کے پڑھ طور پہ؟ سکتے ہیں، جی جی، آئی لیکن ہوپ آج کہ وہ کل تو سوال ہو چونکہ گیا۔ تھوڑا سا ہمارا سحری تک اٹھنے کا آسان ہو جاتا ہے آج کل، تو جی اس لیے بالکل اس صحیح وقت بھی کر بات۔ سکتے ہیں، جی۔ دوسرا سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ واٹ از دا ٹائم آف زوال، ہاؤ مینی منٹس اور آورز بیفور ظہر؟ اصل میں زوال کا جو مسئلہ ہے وہ یہاں پر آپ کو فزیکل بڑا مشکل ہے، کیونکہ اصل میں زوال کا ہماری ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب سورج اتنا بیچ آسمان میں ہوگا، اگر آپ کوئی چیز رکھیں تو اس کا زیرو شیڈو ہو، سایہ نہ ہو اس کو، تو سایہ جب مغرب کی طرف بڑھنے لگے، سورج مغرب کی طرف جانے لگے تو سایہ مشرق کی طرف بڑھنے لگے گا، اس کو زوال کہتے ہیں اصل میں۔ تو اسی لیے یہاں پر آپ کو حساب سے ملے گا، مثلا جیسے آج جو تھا 1:20 پہ تھا، تو یہ 1:20 کا مطلب بالکل ایگزیکٹ نہیں ہے، 2-4 منٹ ادھر 2-4 منٹ ادھر بھی ہو سکتا ہے، تو یہ زوال کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب اگر 1:20 پہ نماز کا وقت ہو رہا تو آپ 1:25 سے ظہر پڑھ سکتے ہیں، مثلا 1:30 سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آصف اقبال صاحب کا ایک سوال تھا کہ 2 ایئرس بچوں کا جو پروگرام ہے، تو یہ ساری ڈیٹیل جو ہے ہمارے ویب سائٹ ہاں ویب سائٹ پہ یہ موجود ہیں، اس پہ آپ دیکھ لیجیے۔ islamicknowledge.ca، یہاں پہ نیچے بھی دیا ہوا ہے، اس کو لکھ لیں اور کسی وقت وزٹ کریں، اس میں وہ پروگرام اور باقی سارے پروگرام جو ہیں، بہت سارے پروگرام کر رہے ہیں ماشاءاللہ ہم لوگ، کچھ سرٹیفکیٹ کورسز ہیں، کچھ ویسے ہی لیکچر سیریز ہیں، ندوی صاحب کے کئی پروگرام ہیں اس میں، اور دوسرے لوگوں کے پروگرام ہیں، دوسرے اسکالر آتے ہیں ہمارے یہاں وقتاً فوقتاً، اور اس کی کوئی فیس نہیں ہے۔ جو سرٹیفکیٹ پروگرام تو اس کی تو فیس ہے نامنل سی، لیکن باقی پروگرامس کی کچھ نہیں، تو ضرور وزٹ کیجیے گا۔ اگر پھر بھی کوئی دشواری ہے تو بے شک آپ مجھے میسج بھیج دیجیے، پرسنل میسج بھیج دیجیے۔ جی اسد ملک صاحب انمیوٹ کیجیے پلیز۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ندوی صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا، میں رہتا ہوں ملٹن میں،
میں لازم سحری اسی وقت کرتا ہوں جس وقت وہاں کا لوکل ٹائم ہے، لیکن میں افطار کے وقت جو ہے ذرا دور چلا جاتا ہوں اسکارپو کی طرف، وہاں ٹائمنگ ذرا ڈفرینٹ ہے، 2-3 منٹ کا ڈفرینس ہے. تو میرے لیے کیا میں وہاں کے لوکل کے حساب سے میں کھولوں گا یا اپنے حساب سے؟ نہیں، جہاں پر آپ ہوں گے وہاں کے حساب سے ہی کھولیں گے. اچھا، تو وہ ڈیوریشن کم ہو جائے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس سے اللہ میاں اتنے مطلب یہ ہے کہ اتنے مطلب سیکنڈ منٹ کا حساب نہیں لیتے. اس سے بھی یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایسا نہ ہو کہ میں روزہ پہلے کھول دے رہا ہوں. نہیں نہیں، یہ تھوڑا سا سورج ڈوبنے کے جو وقت ہے تھوڑا سا آپ کو فرق لگے گا. آپ ادھر جائیں گے شمال میں تو اس کا الگ وقت ہوگا، ادھر جنوب میں جائیں گے تو الگ ہوگا. تو اسی حساب سے آپ چلیں گے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. جہاں پہ آپ ہیں اسی کے حساب سے. جی. جزاک اللہ. جیسا بھی سوال ہے کہ یہ حج کے دوران کسی کو اگر کوئی میڈیکل ریزن ہے تو کیا وہ کوئی جاگر وغیرہ کچھ پہن سکتے ہیں؟ جاگر کا مطلب یہ ہے اگر وہ ٹخنے سے نیچے ہوں تو وہ ٹھیک ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، ہو سکتا ہے ان کا انڈر گارمنٹ کی بات کر رہے ہوں. نہیں، اس میں تو وہ نہیں پہن سکتے، وہ تو نہیں اس میں بالکل ہوگا. گنجائش سوائے اس کے کوئی آدمی کا مسئلہ ہو کہ پیشاب نہیں رکتا ہو تو اس کے لیے پیمپر باندھے، لیکن اور تو پیمپر تو باندھ سکتے ہیں لیکن ویسے نہیں پہن سکتے. اور جہاں اگر جاگر والی بات صحیح ہے تو ٹخنے اگر ڈھکے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے پھر وہ. جی، ٹخنے کے نیچے. حالت احرام میں نہیں. حالت احرام میں اگر ٹخنے کھلے ہوئے ہیں تو پھر اس میں جوتا ہی پہن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ. حالت احرام میں تو بغیر سلا ہوا کپڑا پہننا ہوتا ہے نا. نہیں، آپ وہ مجھے جاگر کہہ رہا تھا، وہ جو جوتے جاگنگ کرنے والے جوتے اگر وہ ہیں اور اگر سلا ہوا کپڑا ہے تو پھر تو وہ تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی سلا ہوا نہیں پہن سکتے. تو چپل کے بجائے کوئی شوز پہن سکتے ہیں. بالکل اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، صرف رکھنے دائیں بائیں کے کھلنا چاہیے. اگر سوال اور جواب واضح نہیں ہوا ہے تو پلیز ریز یور ہینڈ، تو آپ میں موقع دوں گا کہ اس میں آپ پورا اپنی چیز کو دوبارہ پوچھ لیں، اس لیے کہ کنفیوژن ہے. آئی ہو کہ کنفیوژن ختم ہو جائے تو اچھا ہے. چلیے ابھی تو حج میں آنے میں وقت ہے تو انشاءاللہ اس پہ کر لیں گے. تو یہ سوال تو سارے ہو گئے. what time prayer is not allowed؟ 3 وقت ہوتے ہیں، سورج نکلنے کا، بیچ میں آنے کا اور زوال ڈوبنے کا. 3 وقت جو ہیں وہ اس وقت نماز نہیں ہوتی. جی محمود صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ 23ویں رمضان کی شب آ رہی ہے اور ہے بھی شب جمعہ، تو کچھ اسکالرس کی طرف سے یہ روایت ہے جن میں ابن رجب ہیں، جن کی ایک بک ہے لطائف المعارف. ابن رجب کی، ابو رجب نہیں، ابن رجب. جی ابن رجب کی ہے. اس میں وہ ابن حبیرہ کے قول بھی نقل کرتے ہیں کہ اگر رمضان کے آخری عشرے میں طاق رات ہو اور شب جمعہ ہو تو کافی ممکن ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہو سکتی ہے. کس حد تک یہ صحیح ہے؟ اب یہ نبی کریم کا قول تو ہے نہیں، ظاہر ہے کہ اقوال کے اقوال ہیں، علماء کے ان کے اندازے ہیں. آپ اندازہ اس کا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں لیکن کوئی بات طے نہیں کر سکتے. شکریہ. جی شفیع صاحب جی پلیز بات کی. السلام علیکم. میں وہ دیکھ رہا تھا آپ کا یہ جو آپ نے بات کی نا ہائی اسکول ڈپلوما، اس میں ایک چیز کے لیے یہ نہیں ہے یہ کلاس آن زوم ہے یا ان پرسن ہے یا ہائبرڈ ہے. یہ ڈپینڈنگ اپان ٹائم از ڈیزائن فار ہائبرڈ، یعنی آن لائن ہمیشہ ہوگا اور جب حالات بالکل صحیح ہو جائیں گے تو ان پرسن بھی ہوگا. ہاں تو بغیر اگر اس پہ لکھ کے ہو جائے وضاحتی کنفیوژن فیل ہوتا ہے کہ آپ کو ان پرسن کرنا ہوگا. اچھا یعنی اس کے اوپر ویب سائٹ کے اوپر کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں جی ویب سائٹ پہ. ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا. جی حسین. جی سامنا صاحب میرا ہی سوال تھا وہ جو میں نے پوچھا تھا جاگرز کا. تو اگر ٹخنے سے نیچے وہ جوتا جو ہے اگر دونوں ٹخنے کھلے ہوئے ہیں تو اس کو پہنا جا سکتا ہے؟ بالکل آرام سے، احرام کی حالت میں بھی. بالکل. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ حسین کہ آپ نے کلیریفائی کر لیا اس کو، میں الجھن میں تھا. جی شکریہ، جزاک اللہ. جی نعیم صاحب. جی میرا سوال یہ ہے کہ ڈونیشن لیلۃ القدر کے لیے اکثر مغرب سے فجر تک رہتی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ ڈونیشن صبح کے وقت دیتا ہے یعنی فجر سے لے کے عصر یا مغرب تک، تو وہ کیسے کاؤنٹ ہوا؟ رمضان کا تو جو رمضان کے اجر ہیں وہ تو پورے مہینے چلیں گے، اس کا لیلۃ القدر سے کوئی تعلق نہیں.
اور جو ليلۃ القدر میں ضرب دے دی جاتی ہے 80 سال تک یہ بات نہیں وہ صرف نہیں وہ تو ایک الگ ہے، وہ تو ایک اسپیشل بات ہوئی، وہ 1000 مہینے کی ہے اور وہ تو عبادت سے متعلق ہوئی نا، لیکن جو اور اجر کرنے والی چیزیں ہیں وہ تو پھر اس میں ہوں گی نا. اچھا وہ تو سال پورے مہینے بھر رہیں گی. جی ہمایوں. جی السلام علیکم نذیر صاحب. میرا سوال ایکچولی حسین نے جو کوشچن کیا تھا اس کو میں فردر کلیریفائی کرنا چاہ رہا تھا کہ ڈز اٹ مین کہ یہ جو جوگر پہنے جا رہے ہیں یہ عام نماز میں بھی مسجد میں اگر وہ ناٹ مسجد ایگزیکٹلی کارپیٹ کے اوپر لیکن کبھی جم میں یا ادھر اگر سچویشن ایسی ہو تو آپ جوگر پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر وہ صاف ستھرے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ ابھی آپ نے کہا نا جو شرط ہے وہ ٹخنے کھلے ہوئے ہونے چاہیے. نہیں وہ تو صرف احرام کی حالت میں ہے، اچھا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اچھا اوکے تو پہن سکتے ہیں، اس کا مطلب اگر کوئی آپ کو ایسی ایشو آ رہا ہے تو آپ پہن سکتے ہیں. جی. کیا آخری سوال ہے شاہ نواز صاحب کا؟ جی شاہ نواز صاحب انمیوٹ کیجیے پلیز. السلام علیکم نذیر صاحب. میرا سوال یہ تھا کہ آپ چاش یا دہا پڑھتے ہیں آپ تو زوال کے سے نہیں پڑھنے تو کس وقت تک پڑھ سکتے ہیں؟ ظہر سے کتنے، جیسے ظہر 1:20 پہ ہے تو کب تک آپ دعا پڑھ سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ وہ زوال کا مطلب تو ہوتا ہے 1:20 پہ، تو اگر آپ فرض کیجئے اس پہ 1 بجے بھی پڑھیں گے تو ہو جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو مطلب یہ کہ 7 بجے سورج نکل رہا ہے تو مثلا 10-11 بجے تک پڑھ لیجیے. نہیں لیکن اگر کسی وجہ سے ڈیلے ہو گیا، آج کل جو ہے نا تھوڑا سونا ایکسٹرا ہو جاتا ہے تو ہاں تو زوال سے پہلے تک ہو سکتی، زوال سے پہلے تک ایک بجے تک پڑھ سکتے ہیں. بھائی دیکھیے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم اپنی مرضی چلانا چاہیں، گھڑی کی مرضی چلانا چاہیں الگ بات ہے. دوحا کہتے ہیں چاشت کے وقت کو، تو سورج کا چڑھنا کب ہوتا ہے؟ 9-10 بجے کے بعد. بس یہ چڑھنے کا وقت ہے، جہاں تک ہونا چاہیے اس کو. تو 11 بجے چلے جائیے، مثلا 11 بجے تک ٹھیک ہے، 11 ساڑھے 11 تک. 12 بجے تو سورج تقریباً بیچ میں پہنچ چکا ہے نا، اب چڑھنا اس کا مکمل ہو گیا. جی تو پھر نہیں پڑھنا چاہیے. ہاں تو مطلب اور نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے نا، لیکن اگر آپ پڑھ لیں گے تو اچھی بات ہے. پھر دوسری نفل ہو جائے گی، سورج ڈھلنے کے بعد دوسری نماز ہو جائے گی، دوسری پڑھ لیجیے. پھر لیکن 12 بجے کے بعد کوئی اور نفل پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں. جب تک زوال کا وقت نہیں ہوتا ہے یا بیچ کا وقت جو ہوتا ہے اس میں جتنی نماز نفل پڑھنا چاہیں 1:20 سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں. بالکل آرام سے. سر دعا کر لیجیے. میں دو باتیں، ایک خاص ریکویسٹ ہے، ایک تو والی ان کی رابط صاحب کی، اور دوسری یہ بہن کہہ رہی ہیں کہ ان کے نیفیو مشتبہ نام ہے، ان کا انتقال ہو گیا ایک بہت ٹریجک ایکسیڈنٹ میں لندن UK میں، ان کے لیے بھی مغفرتی دعا کیجیے گا. یا میں دو باتیں، دعا سے پہلے ایک اور بات کہنا چاہ رہا تھا کہ کل جو ہے، کل نہیں وہ کل کہہ رہا ہوں میں خواہ کے لیے، آج تو جمعرات ہے نا، کل کہہ دیجیے گا. چلے ٹھیک ہے کل کر دیں گے. تو بہرحال ہمارے ایک بہت بڑے ہندوستان کے بہت بڑے عالم تھے، مولانا ابو الحسن ندوی کے نام سے ایک بہت بڑے عالم گزرے، ان کے بھانجے تھے وہ، اور یہ حسنی ندوی ہیں، مولانا محمد رابع ندوی حسنی ندوی، میرے استاد بھی تھے، اور تقریباً 93 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے. ابھی کا آج وہاں پہ تدفین ہو گئی ہے، مطلب رات وہاں کے حساب سے دن تھا جو. اور اس وقت یعنی ہندوستان میں جو ہمارے ہاں بہت ہی معتبر مرکزی شخصیتیں ہیں، دینی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، مسلمانوں کے مرکزی جو بڑے بڑے ادارے ہیں ان کی سربراہی کے لحاظ سے ان کا ہے، تو بڑا ایک نقصان ہے مسلمانوں کے لیے. اب یہ ایک نسل ہماری جو ہے جا رہی ہے، اور جو کمزوری ہو رہی ہے وہ یہ کہ اب ہماری اگلی نسل میں اس طرح کی صلاحیت والے اور اتنے معتبر اور اعتماد والے لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں. بہت سے لوگ دنیا میں ہیں اس وقت مسلمانوں کے اندر، لیکن بڑا آپ کو یقین ہی نہیں آ سکتا کہ کتنا وہ معتبر ہیں اور کتنا ان پر آپ اعتماد کر سکتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کسی سے ملے ہوں یا کسی سے متاثر ہو گئے ہوں یا کوئی غلط باتیں بھی پھیلا رہے ہوں. تو بہرحال اس لحاظ سے بڑا المیہ ہے، تو اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تفتنا بعدهما ولا اللهم انا نسألك العفو والعافیہ. اللہ ہمارے جو مرحوم استاد ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما.
اور جو علم کے جانے والے ہیں ان کا علم کے جانے علماء کے جانے سے علم چلا جاتا ہے، تو ایسے علماء ان کے بعد پیدا کر دے جن کے ذریعے سے یہ علم باقی رہے، اور وہ علم جو مستند بھی ہو، معتبر بھی ہو، اور اس کے پیدا کرنے والے اخلاص کے ساتھ اس کو پیش کرنے والے ہوں، اور جس سے انسانیت کو فائدہ ہو، مسلمانوں کو فائدہ ہو، اور جن کے ذریعے سے دین دنیا کی جامعیت بھی پیدا ہو اور کامیابی کا بھی راستہ بنے۔ اور جو لوگ ہمارے لوگ ساتھی جن کا انتقال ابھی ہوا ہے ان کو اللہ تعالیٰ ان کے رحم فرما، درجات بلند فرما، اور جو بھی رخصت ہونے والے ہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ بھی اچھا معاملہ فرما، ہمارے آخری مراحل آسانی سے طے فرما۔ رمضان کی جو لمحے ہیں ان سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین۔